بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں فہیم عباس آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں نیوز کیفے میں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ ٹھیک ہیں اور آج کے دن کا ایک اچھا سا آغاز کر چکے ہیں۔ آج ہم اپنے پروگرام میں بات کریں گے کچھ حالات حاضرہ کی خبروں کے حوالے سے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے صرف پاکستانی میڈیا ہی نہیں، عالمی میڈیا بھی کافی زیادہ خبریں جو ہے وہ لوگوں تک پہنچا رہا ہے، اور جس میں ابھی فی الحال امریکہ کی جانب سے اور دوسرے ممالک کی جانب سے بھی کچھ اس قسم کی سٹیٹمنٹس آئی ہیں پاکستان اور انڈیا کے لیے کہ آپ خطے میں امن کے لیے کوششیں کریں اور جو انسانی حقوق ہیں ان کا احترام کیا جائے۔ یہ ہندوستان کے لیے اس طرح کی سٹیٹمنٹس ہمیں سننے کو مل رہی ہیں، مگر خیر ہندوستان کی، انڈیا کی یہ بزدلانہ کارروائیاں جو ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس سوشل میڈیا پہ، اور بڑی یہ خوشی کی بات ہے کہ بینگ اے پاکستانی یہ ایک بڑی اچھی بات مجھے محسوس ہو رہی ہے کہ ایک کاز شروع ہو چکی ہے۔ سوشل میڈیا پہ وہ لوگ جنہوں نے شاید کبھی کشمیر کے لیے اپنے سوشل میڈیا کو استعمال نہیں کیا تھا ان کشمیریوں کی آزادی کے لیے، اب وہ بھی اپنی ایک لال رنگ کی ایک بالکل پلین سکرین وہ اپنی ڈی پی پہ یا ویسے پکچر پہ وہ پوسٹ کر رہے ہیں، اور ہیش ٹیگ آئی ایم کشمیر اور اس طرح کے بہت سارے ہیش ٹیگز یوز ہو رہے ہیں۔ تو یہ ایک بہت اچھی بات ہے کہ کم از کم اب یہ ثابت کیا جا سکتا ہے، یہ شو کیا جا سکتا ہے کہ یس ہم واقعی فکر مند ہیں اور ہمیں تکلیف ہے۔ مگر یہ صرف کشمیر ہی ہمارے لیے تکلیف کا باعث نہیں ہے، کیونکہ کشمیر کو تو ہم نے بچپن سے دیکھتے آئے ہیں اسی طرح کہ وہاں پہ زیادتی ہو رہی ہے، انڈیا نے ظلم و زیادتی کا بازار گرم کیا ہوا ہے اور یہ ظلم اور بڑھتا جا رہا ہے، اور اس طرح کی نہ جانے کتنی خبریں، تو واقعی ہمارے لیے کافی تکلیف کی بات ہے۔ مگر اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے ملک کے اندر بھی کچھ معاملات ایسے ہیں جن کو ہم ہمیشہ سے اسی طرح ہی سنتے آئے ہیں۔ میں بات کروں گا تھر کے حوالے سے۔ پچھلے کئی سالوں سے ہم مسلسل یہ خبریں سنتے آ رہے ہیں کہ تھر میں نومولود جو ہیں ان کی اموات ہو رہی ہے، تھر میں وہ جو خواتین ہیں ان کی ہاسپٹلز میں ڈیتھ ہو رہی ہے۔ تو تھر میں ہمیشہ سے خشک سالی رہی ہے، قحط سالی رہی ہے۔ اس قحط سالی، اس خشک سالی نے پہلے وہاں کی ہریالی کو چھینا، پھر وہاں کے مویشی چھینے، پھر انسانی جانیں چھینی، تو مطلب یہ سلسلہ جاری ہے۔ وہ علاقہ ہی ایسا ہے، وہاں پہ ان سب کے امکانات زیادہ ہیں، مگر وہاں پہ ریاست کی جانب سے کیا کیا انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ ابھی تک جب سے یہ سال شروع ہوا ہے، ٹھیک ہے، آج یہ اگست کا مہینہ ہے، ابھی تک 500 سے زیادہ بچوں کی اموات ہو چکی ہے وہاں پہ۔ مطلب کتنی تکلیف دہ بات ہے۔ وہاں آپ دیکھیں ہیں کہ کچھ عرصہ پہلے تک جن کے گھر میں 4 بچے تھے اب 3 رہ گئے ہوں گے، جن کے 6 تھے وہ 5 رہ گئے ہوں گے۔ مطلب اس طرح کی صورتحال پیدا ہو رہی، تو بڑی ایک تکلیف دہ صورتحال ہے جس کے بارے میں ہمیں واقعی فکر کرنی چاہیے، پریشان ہونا چاہیے ہم عام عوام کو بھی، اور سب سے بڑھ کے وہاں کی جو حکمران ہیں، وہاں کے جو اس علاقے میں با اختیار لوگ ہیں، ان لوگوں کو فکر مند ہونا چاہیے جن کے اوپر ذمہ داری ہے، انہوں نے سارے معاملات کو بہتر کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ مجھے یاد ہے کہ کچھ عرصہ پہلے ایک شو کیا تو ایک صاحب جن کا تعلق شاید وہاں ادھر سے ہی تعلق رکھنے والی ایک سیاسی جماعت سے تھا، انہوں نے کہا کیا مسئلہ ہے، کچھ بھی نہیں تو ہے، کچھ بھی تو نہیں ہے، وہاں پہ ویسے ہی میڈیا کی نظر ہے جس کی وجہ سے وہ زیادہ پریشر ڈال رہے ہیں۔ مطلب اس طرح آنکھیں بند کرنے سے مسائل ختم تو نہیں ہوتے نا۔ آج ہم صحرائے تھر کے حوالے سے بات کریں گے، وہاں کی جو غذائی قلت ہے اور نومولود بچوں کی اموات ہو رہی ہیں، اس بارے میں بات کریں گے۔ میرے ساتھ مہمانوں میں موجود ہیں ایک سوشل ورکر جن کا ہیومن رائٹس کونسل سے تعلق ہے، جمشید حسین صاحب، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے آپ کی؟ خیریت سے ہیں جی؟ میں بالکل ٹھیک ہوں جی، آپ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ۔ کیا آپ تھر کے حوالے سے آپ کا جو فلاحی ادارہ ہے وہ کام کر رہا ہے، تو کیا صورتحال ہے، کیا ذرا یہ بتائیں۔ دیکھیں، تھر جو ہے وہ ایک تاریخی جگہ ہے، بے شک، ٹھیک ہے، تاریخ یعنی کہ یہ 100 سالوں سے نہیں ہے، یہ ہزاروں سالوں سے ہے، جی ہاں، ثقافتی، ٹھیک ہے۔ تھر ایک ایسی جگہ ہے جہاں آج بھی مور اس زمین کو نہیں چھوڑتا۔
پانی نہیں ہے وہاں پر، لیکن مور اس زمین کو نہیں چھوڑتا، اس کی محبت ہے اس کے ساتھ. آج بھی مور وہاں پر ہے. تھر میں ہزاروں سال پہلے ایک دریا بہتا تھا. وہ دریا جب کلائمیٹ چینج ہوا، موسم چینج ہوا، تو وہ دریا ختم ہو گیا. اور آج بھی مور وہاں پر ہے. آج بھی لوگ وہاں سے چھوڑ کر کہیں اور نہیں جاتے. مسئلہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ ریاست وہ ذمہ داریاں نہیں ادا کر رہی جو ریاست کو ادا کرنی چاہیے. مثال کے طور پہ کراچی بھی ایک بہت بڑا ڈیزرٹ ہے تھر کی طرح، لیکن کراچی کے اندر ساری سہولتیں موجود ہیں. لیکن تھر میں سہولتیں نہ ہونے کی وجہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ وہاں پر توجہ حکومت کی اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے ہونی چاہیے. مثال کے طور پہ میں آپ نے کہا 500 بچوں کی اموات ہو گئی، وہ تو آپ کے اس میں ریکارڈ میں آ گئے، جو رپورٹ ہو گئے ہیں، جو ریکارڈ میں آ گئے ہیں. لیکن اس کے علاوہ بہت سارے بچے ہیں. مثال کے طور پہ وہاں پر عورت جو ہے، ایک جو عورت ہے جو بچہ پیدا کرتی ہے اور اس کو بڑا کرتی ہے سب کچھ، اس عورت 8 گھنٹے وہ پانی کے پیچھے گھومتی ہے. یعنی کہ اگر یہ جملہ کہہ دیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں کہ وہ خوار رہتی ہے پانی کے لیے. 8 گھنٹے 10-10 کلومیٹر پیدل چلتی ہے. اگر تھر کی آپ مٹی پر چلیں، وہ اتنی گرم ہوتی ہے کہ جس کا اندازہ نہیں کر سکتے. اس پر وہ پیدل جاتی ہے، پیدل جا کر خچروں پر، اونٹوں پر پانی لاد کر لاتی ہے. ٹیوبوں پر پانی، جو ہم ٹائروں میں ٹیوب استعمال کرتے ہیں، اس میں پانی بھر کے وہ لے کر آتی ہے. پہلے مٹکوں کا سلسلہ تھا، اب ٹیوب بھر کے لے کر آتی ہے کہ اپنے بچوں کو لا کر پانی پلائے. وہ میں پچھلے دنوں رمضان میں وہاں پر تھا تو میں نے ایک صاحب سے پوچھا آپ روزہ کیوں نہیں رکھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہم روزہ کیا رکھیں، ہمیں تو 2 گلاس پانی پینے کے لیے ملتے ہیں، ایک صبح کو پیتے ہیں اور ایک شام کو پیتے ہیں. نہیں، پانی پینے کے لیے نہیں ہے وہاں پر. وہ بھی پینے والا پانی کوئی اس طرح کا منرل واٹر تھوڑا ہوگا جو ہم پیتے ہیں. وہاں پر پانی کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کنویں سے جو پانی نکلتا ہے، ایک آدھ کنویں سے کوئی میٹھا پانی آ گیا تو آ گیا، ورنہ نہیں آتا. اچھا 1300 آر او پلانٹ لگائے حکومت نے. 1300 آر او پلانٹ لگائے حکومت نے. 1300 آر او پلانٹس میں سے مشکل سے کوئی 20-25 چلتے ہوں. اچھا کیا کیا حکومت نے کہ وہاں پر سیم اور تھور پہ 300 فٹ پر 350 فٹ پہ پانی نکلتا ہے. انہوں نے 350 فٹ پہ پانی نکالا. انہوں نے جو نا کہا کہ یہاں پانی آ گیا. اب وہ آر او پلانٹ سیم اور تھور کا پانی تو ہوتا نہیں ہے، وہاں پر کم سے کم جو نا 650-700 فٹ پہ پانی نکلتا ہے. وہ جتنے آر او پلانٹس تھے وہ سارے خراب ہو گئے. یعنی کہ سولر پلیٹیں ان کی خراب ہو گئیں، اٹھا کر انہوں نے باہر پھینک دیں. وہاں سے پانی نہیں ہو رہا. کسی وڈیرے کے گھر میں لگا ہوا ہے تو لگا ہوا ہے، ورنہ نہیں لگا ہوا. میں وہاں پر تھا تو میں نے ایک صاحب سے پوچھا، مجھے ملے ہندو تھے وہاں پر، تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا یار آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا مجھے ٹی بی ہے. بوڑھے سے تھے اور ان کی عمر 40 سال ہوگی لیکن لگ وہ رہے تھے کہ 70 سال کے ہیں. میں نے کہا آپ کو کیا؟ کہہ رہے مجھے ٹی بی ہے اور میں جو ہوں مجھے 5000 روپے چاہیے ہوتے ہیں کہ میں شہر آؤں اور اپنی دوا لوں. وہاں پر ٹرانسپورٹ کے لیے لوگوں کو صبح 4 بجے اٹھنا ہوتا ہے کہ وہاں پر ایک کیکڑا نامی ایک گاڑی چلتی ہے، اس کے لیے وہ بیٹھتے ہیں انتظار میں. وہ آتی ہے، وہ عمر کوٹ پہنچاتی ہے، عمر کوٹ سے پھر دوسری ٹرانسپورٹ لے کے جاتی ہے ان کو، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ آگے جاتے ہیں. اور وہاں پر جو کلینکس ہیں اس کے اندر جو غذائی قلت کا مسئلہ ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. مثال کے طور پر میں آپ کو دوں، بہت ساری این جی اوز جو ہے وہاں پر ان کو جو ہے وہ او آر ایس دے دیتی ہیں. اب او آر ایس کھارے پانی میں ڈال کر پئیں گے تو بچے تو مریں گے. پانی پینے کا نہیں ہے موجود وہاں پر، کھارا پانی ہے تو اس میں کیا پئیں گے وہ؟ کئی کلومیٹر چلنے کے بعد ان کو پانی ملتا ہے. وہ بچے کو، جو جانور وہاں پر کھارا پانی پیتا ہے وہ صحت میں نہیں ہے اس طرح سے. وہ ہمارے یہاں آتا ہے، کٹتا ہے، ہم اس کا گوشت کھاتے ہیں، ہم بھی بیمار ہوتے ہیں اس کے ساتھ، لیکن کھارا پانی پیتے ہیں کیونکہ وہاں پر لوگوں کا جو ذرائع آمدن ہے وہ مویشی ہے. دودھ ہے مویشی کا، مویشی بیچتے ہیں وہ اور اس سے ساری چیزیں کرتے ہیں. صحیح سر، اس حوالے سے ذرا مزید آپ سے معلومات ہم حاصل کرتے رہیں گے. ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہے ہمیں. ٹھیک ہے. وقفے سے واپس آتے ہیں تو بات کرتے ہیں جمشید حسین صاحب سے، اور آپ دوستوں کی کالز بھی شامل کرنے کی کوشش کریں گے. کہیں مت جائیے، اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے، دیکھتے رہیے. ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے. میں ہوں فہیم عباس اور آج ہم اپنے پروگرام میں بات کر رہے ہیں صحرائے تھر کے حوالے سے. صحرائے تھر میں خشک سالی اور قحط سالی کے باعث جو اموات ہو رہی ہیں یا اموات کی جو بھی وجوہات ہے، ان اموات کو کیسے روکا جا سکتا ہے، کس کی ذمہ داری ہے، اور کون اپنے جو فرائض ہیں وہ ٹھیک سے ادا نہیں کر رہے ہیں، یا اگر ان لوگوں تک ہم سہولیات یا جو بنیادی سہولیات ہیں اگر انہیں نہیں مہیا کر پا رہے ہیں تو کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ کیا وہ ہمارے
ہماری طرح پاکستانی بہن بھائی نہیں ہیں ہمارے. تو اسی حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. میرے ساتھ پروگرام میں جمشید حسین صاحب موجود ہیں جو کہ ایک سوشل ورکر ہیں, اور ان سے وقفے سے پہلے بات ہو بھی رہی تھی. ابھی ہمیں جوائن کیا ہے مسرت نیازی صاحبہ نے, جو کہ ایک سوشل ورکر ہیں اور کہیں نہ کہیں سیاست سے بھی ان کا بہت گہرا تعلق ہے. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم مسرت جی, کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ, آپ کیسے ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. وقفے سے پہلے جمشید صاحب نے یہ کہا کہ جہاں سینکڑوں کی تعداد میں آر او پلانٹس لگائے گئے ہیں وہاں پہ, ان میں سے بمشکل 20-30 پلانٹس جو ہے نا وہ چل رہے ہوں گے, جو یقینی طور پہ ان لوگوں کے لیے ناکافی ہیں. اور وہاں اموات کی سب سے بڑی وجہ پانی کا نہ ہونا ہے یا کھارا پانی پینا ہے. تو اس کو یہ آپ کیسے دیکھتی ہیں, کس کی ذمہ داری بنتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فہیم, میرے بھائی نے کہا کہ جو آر او پلانٹس لگائے گئے ہیں اس میں سے اکثر و بیشتر خراب ہیں. دیکھیں, مشینری ہے, خراب ہو سکتی ہے, ہم اس چیز کو نہیں کہیں گے کہ نہیں ہوں گے خراب. دیکھیں, کیونکہ میں نہ مانوں والی تو بات ہو نہیں سکتی نا. صحیح ہے. لیکن میں ایک بات بتا دوں, میرے لیے بڑے آنریبل ہیں میرے بھائی. دیکھیں, آپ ایک دفعہ چلے, میں نے پچھلے دنوں جا کے وزٹ کیا, صرف اس لیے نہیں کیا کہ کئی پروگرامز میں نے جب دیکھے تو کئی اینکرز جب کوشچنز کر رہے ہوتے تھے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے آپ میڈیا پرسن ہو, آپ وہاں وزٹ کر رہے ہوتے ہو سب, تو میں نے اسپیشلی جا کے وزٹ کیا کہ بہت زیادہ اموات کیوں ہو رہی ہیں, اس کی ریزن کیا ہے, شاید پانی کی خرابی ہے یا کچھ. دیکھیں, پانی کی جو میری آبزرویشن تھی, جو میری ذاتی آبزرویشن تھی, جب میں وہاں گئی ہوں, میں اسپیشل ایک خاتون ہونے کے ناطے میں ان سوری آپ کے کوسچن سے تھوڑا ہٹ کے بات کروں گی, اور کروں گی میں اسی پر. جی کہیے. تو فہیم, جب میں گئی ہوں تو میں پہلے تو جا کے حاملہ خواتین سے ملی ہوں, کیونکہ میں ایک خاتون تھی. میں نے کوشش کی کہ پہلے ان کی ریزن پوچھوں کہ بچوں کی جو زیادہ تر اموات ہوتی ہیں, جی اس کی میں ملی ہوں. تو میں نے کہا کہ آپ کے پاس تو مٹھی میں نے خود وزٹ کیا ہے, کیونکہ 174 بیڈز پہ وہ مشتمل ہیں ہاسپٹلز. تو میں نے کہا اتنا اچھا موجود ہے ہاسپٹل, تو آپ لوگ وہاں جاتی نہیں ہیں, ریزن نہیں ہے, پراپر آپ لوگ چیک اپ کروائیں اپنا. تو انہوں نے کہا کہ جی ہماری جو بڑی خواتین ہیں وہ بھی تو نہیں جاتی تھی نا, تو ہم لوگ پیدا نہیں ہوئے. تو تھوڑا سا یقین جانیں, میں صرف حکومت وقت پر ہی ساری چیز نہیں ڈالوں گی. کچھ ذمہ داریاں ہم جیسے لوگوں کی بھی ہیں, ان لوگوں کی بھی ہیں. دیکھیں, جو شخص میں کہوں کہ جی پڑھا لکھا نہیں ہے تو اس کو جینے کا حق نہیں ہے, یہ چیز نہیں ہے. یا جو شخص غریب ہے اسے جینے کا حق نہیں ہے, یہ بھی بالکل غلط ہے. دیکھیں, کچھ چیزیں پہلے قدم جو ہے نا, میں کہتی ہوں پہلا قدم جب انسان اٹھاتا ہے تو فہیم اپنی ذات کے لیے اٹھاتا ہے. صحیح ہے. دیکھیں, کامیاب انسان اس صورت میں ہوتا ہے چاہے وہ بہت چاہے پولیٹیکل پرسن ہو یا سوشل پرسن ہو یا کوئی بھی شعبہ ہو. تو وہ خواتین یا ان کے جو مرد حضرات ہیں اس چیز میں دلچسپی نہیں لیتے. ایک چیز تو یہ ہے, اور پھر انہیں وہ پراپر خوراک بھی نہیں دی جاتی جو اس اسٹیج پہ دی جانی چاہیے. ایک چیز تو یہ بھی ہے. دوسرا, میرے بھائی نے آر او پلانٹس کا کہا. بلیو کریں کہ جو میں نے وزٹ کیا, میں کوئی کسی کی فیور, آپ کو پتہ ہے فہیم, میں کسی بھی پارٹی کے اندر ہو یا کچھ بھی ہو, جو غلط ہوگا اس کو میں غلط کہتی ہوں. تو بلیو می کہ میں نے دیکھا ہے 99% جو پلانٹس ہیں وہ پراپر کام کر رہے ہیں. کیونکہ بلاول صاحب نے بھی جب وزٹ کیا تو بھی انہوں نے جب کہا کہ بلاول صاحب کو تو ادھر ہی لے کے جائیں گے نا جو پلانٹس صحیح ہیں. اس میں ایک بات میں بتاتا ہوں. جی بالکل. اچھا, اس میں ہے کیا کہ ہم سب نے سمجھ لیا تھر صرف مٹھی ہے. نہیں, ایک تحصیل ہے تھر مٹھی کی. بالکل ایسا. اچھا, ایک تحصیل ہے, 7 تحصیلیں اور ہیں. اچھا, وہاں پر چھاچرو ہے, ڈائلی ہے, دیگر ہیں. چھاچرو میں بہت سے بڑا پلانٹ ہے. اچھا, ڈائلی ہے. اچھا, یہ 2 چھاچروں میں اور مٹھی میں کام ہوتا ہے. این جی اوز کا بھی, حکومت کا بھی. ایئرپورٹ بھی بناتے ہیں, سب کچھ بناتے ہیں, اس کے علاوہ نہیں بناتے. مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ وہاں پر ایک عورت 8 گھنٹے اگر پانی کے پیچھے خوار رہے گی تو وہ کیا اپنے بچوں کو توجہ دے گی, اس کی کیا صحت ہوگی. میری بہن مجھے بتائیں. دوسرا سوال یہ ہے کہ آر او پلانٹس جو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم جو ہے نا وہ کاسمیٹکس چیزوں کو کر لیتے ہیں. ہم جو ہے نا چیزوں کو اس طرح سے نہیں دیتے, گراس روٹ لیولز پہ ہم نہیں دیکھتے چیزوں کو.
میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک گاؤں ہے جہاں میں گیا، وہاں پر عورتیں جو ہے وہ آنسوؤں سے رو نہیں سکتی تھیں، کیونکہ رونے کے لیے بھی آدمی کو انرجی چاہیے ہوتی ہے نا. آنسو تب نکلتے ہیں جب انرجی ہوتی ہے. آنسو سوکھ گئے تھے. ایک صاحب سے میں نے پوچھا ہے، میں نے کہا کہ آپ اپنے بچوں کی شادی کیوں کر لیتے ہیں کم عمری کے اندر؟ اس نے کہا میری 4 بیٹیاں ہیں، میں ٹی بی کا مریض ہوں، مجھے علاج کے لیے اگر عمر کوٹ جانا پڑتا ہے تو مجھے 5,000 روپے کا خرچہ چاہیے، گھر کے برتن بیچ چکا ہوں. اگر کوئی رشتہ آ جاتا ہے 8-10 سال کے اندر، یا تو میں یہ سوچتا ہوں کہ میں اپنی بچی کو کہیں کھانے کے لیے تو بھیج دوں، اس کو کھانا تو ملے گا، یا تو بھوکی مر جائے گی وہ. ہم جو ہے نا وہ چیزوں کے تدارک نہیں کرتے اس طرح سے، اور دوسری چیزوں کی طرف چل جاتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک تحصیل ہے ڈائلی، وہاں پر ایک اسکول قائم ہے. اسکول قائم ہے، اسکول ہے 5ویں تک، اور وہاں پر کالج بنا دیا. اب اتنا بڑا اسپیس کون پورا کرے گا؟ یہ حکومتی نالائکیاں ہیں. اگر ہم بات کرتے ہیں توجہ کی، ٹھیک ہے این جی اوز کام کرتی ہیں، بہت سارے لوگوں کی دکانیں ہیں وہاں پر، بہت سارے لوگ اپنا بزنس کر رہے ہیں وہاں پر، لیکن جو حقیقی لوگ کام کر رہے ہیں، دراصل وہاں پر ایک جو چیز کی جو کمی میں محسوس کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ آج تک بھی لوگ وہاں پر جو ہے نا وہ انہی شاہوں کو ووٹ دیتے ہیں. مثلا شاہ محمود قریشی صاحب تھر سے الیکشن لڑتے ہیں. آپ سوچ سکتے ہیں شاہ محمود قریشی صاحب تھر سے الیکشن لڑتے ہیں. ان کی صحت تو اچھی ہے، کافی ان کی صحت اچھی ہے، لیکن وہ تھر الیکشن لڑنے کے بعد ان کے مرید رہتے ہیں وہاں پر. امین فہیم صاحب جو ہے وہ ان کے مرید وہاں رہتے ہیں، وہاں سے وہ الیکشن لڑتے ہیں. ان بیچاروں کو بریانی کی پلیٹ پر وہ اپنا ووٹ دے دیتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ان کا مستقبل کیا ہے. ہمیں مستقبل سمجھانا چاہیے. جہاں سہولتیں دیتے ہیں ہم وہاں پر لوگوں کو اویئرنیس بھی دینی چاہیے کہ آپ کا حق کیا ہے. بنیادی طور پہ آرٹیکل 25 انہیں صحت کا، پانی کا، ان ساری چیزوں کا حق دیتا ہے، لیکن ہم نہیں دیتے وہاں پر. وہاں پر معاملہ یہ ہے کہ وہاں پر اگر آپ تھر بارشوں کے بعد دیکھیں تو آپ دیکھیں گے یہ مختلف دنیا ہے. یہ آپ دیکھیں گے جب ٹیلوں پر گھاس اگی ہوئی ہوتی ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تو شاید آپ سوات بھول جائیں، دیگر جگہیں بھول جائیں، مری بھول جائیں. بولے اتنی خوبصورت تب کی بات ہے جب وہاں بارش ہوتی ہے، پانی نکل تو بڑی خوبصورتی ساری آ جاتی ہوگی. اور 3 سال تک بارش نہیں ہوتی. میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. 3 سال تک بارش نہیں ہوئی ہے. میں نے خود دیکھا ہے. اتفاقی چیز ہے نا کہ بارش نہ ہونا ہو تو قدرت کی طرف. دیکھیں اگر ہمارے پاس اگر کراچی کے اندر 4 سال تک بارش نہیں ہوگی کراچی میں مثال کے طور پہ، تو کیا آپ کو پانی پینے کا نہیں ملے گا؟ مگر ہم جس دور میں رہ رہے ہیں، اگر کسی جگہ پہ بارش ہوتی ہے، کسی جگہ پہ انتہائی زیادہ بارش ہو جاتی ہے، اس کی وجہ سے کسی کو نقصان پہنچتے ہیں، تو پوری اسٹیٹ جو ہے وہ اس ایریا کو ریسکیو کرنے کے لیے پہنچ جاتی ہے وہاں پہ کہ اس وقت یہاں پہ ضرورت ہے نا. 3 سال سے بارش نہ ہونا، کیونکہ سارا ان کا گزر بسر مویشیوں پہ ہوتا ہے، تو دیکھیں نا کتنے معاملات خراب ہو سکتے ہیں. اور ظاہری سی بات ہے یہ بات وہاں کے وہ لوگ جو حکمران ہیں اور جو انہوں نے جن کا ذکر کر رہے ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب وہاں سے الیکشن لڑتے ہیں، ان کو تو پتہ ہی ہونا چاہیے کہ یہ میرا علاقہ ہے. جو بھی فہیم الیکشن لڑ رہا ہے، بالکل میں سمجھتی ہوں کس کی ذمہ داری ہے. اور اسپیشلی میں کہتی ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کی، کیونکہ یہاں گورنمنٹ ہے، اس کی ذمہ داری دوسروں سے زیادہ بنتی ہے. اور ہمیشہ بالکل ایسا دیکھیں، ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی یہ نہیں دیکھتی کہ وہاں سے الیکشن کون کانٹیسٹ کر رہا ہے، کون جیت رہا ہے. کیونکہ جب سی ایم آپ کا ہوگا، پیپلز پارٹی کا ہوگا، تو یقیناً وہ اس چیز سے بالا تر ہو کر سوچے گا. دیکھیں مجھے ایک بات بتا دیں کہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہی، پاکستان پیپلز پارٹی وہاں کی ایک غریب ترین خاتون، کرشنا کو، غریب ترین خاتون، جس کے پاس میں سمجھتی ہوں کہ سوائے ایک جھونپڑی جو تنکوں والی جھونپڑی ہے جس میں گزر اوقات بندہ کس طرح سے کرتا ہے، جو لوگ سروائیو کر رہے ہوتے ہیں فہیم وہی جانتے ہیں. اس کو وہاں سے لیا. دیکھیں سینٹ کے لیے اس کی ریزن کیا تھی. دیکھیں وہ وہاں کی، جس طرح میرے بھائی نے کہا کہ گراس روٹ کے لوگ، وہ مقامی خاتون ہے، گراس روٹ کی ہے، تاکہ وہ اگر کوئی قانون سازی ہو رہی ہے تو اس میں بھی وہ حصہ لے سکتی ہے، اور وہاں کے بچے، بڑے، بوڑھوں، مطلب پورے علاقائی سطح پر وہ کام کر سکتی ہے. اور وہ تھر کی آواز ہے. اس چیز کو یہ نہیں کہا گیا کہ کیوں کیا گیا، اس خاتون کو لیا گیا. آپ بھی کہو گے اور میں بھی کہوں گی کہ جی تھر کے لیے گورنمنٹ کیا کر رہی ہے. تھر کے لیے جو بے زمین ہاری خواتین تھیں ان کو زمینیں الاٹ کی گئیں. دیکھیں این آر او پلانٹ کے اندر یا اس طرح سے بھی ہے کہ بیک ورک جو ہے نا، ان کو پانی صاف مہیا کرنے کے لیے میرے بھائی نے کہا کہ 8 گھنٹے
खातून, अब वो वक्त जो है ना हम एज अ स्पोक पर्सन तो कह सकते हैं, लेकिन फ़हीम अब वो चीज़ नहीं है। मैं आपको और अपने भाई को कहूँगी मेरे साथ चले, बिल्कुल प्रोग्राम्स के साथ, बिल्कुल वहाँ प्रोग्राम करें। देखिए मैं इनको नहीं कहूँगी कि डिनाई कर रही हूँ, वहाँ जाके जो इलाके में कहेंगे और वहाँ जो गलती होगी उसको इंडिकेट करें ताकि गवर्नमेंट उसको और बेहतर करे, फर्दर बेहतर करे, और हमारा राइट है उसको करना। बिल्कुल ठीक है, मगर अब ये भी देखें ना भाजी कि जो मीडिया इस वक्त ये खबरें अगर लोगों तक पहुंचा रहा है तो अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। इसका मतलब है कि कुछ तो है। अब ऐसा भी नहीं है कि 90% आरओ प्लांट ठीक हो वहाँ पे और लोगों को पानी की किल्लत का सामना ही ना हो। आप ये मैडम से पूछें कि एसओएस कंपनी किसकी है जिसने आरओ प्लांट्स लगाए? जनाब एक वक्फे पे जाना है हमें, ये बड़े ज़रूरी मामलात हैं, तो वक्फे से जैसे ही वापस आते हैं तो ज़रा प्लीज़ ये बताइएगा एसओएस क्या है और ये बाकी प्लांट्स वाला मामला, और ये और कौन कौन सी वजूहात हैं जिसकी वजह से बच्चों की अमवात होती हैं। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास और अब बात कर रहे हैं आज हम सहराए थर के हवाले से कि वहाँ पे जो अमवात का एक सिलसिला कई सालों से चलता आ रहा है, क्या ये वाकई थमेगा और ये किस तरह मतलब किस सेक्टर पे काम होना चाहिए कि ये कुछ मामलात बेहतर हों और वो बच्चे भी शहरों में रहने वाले हमारे बच्चों की तरह एक बेहतर ज़िंदगी गुजार सकें और पाकिस्तान की मुस्तक़बिल का वो एक बेहतर हिस्सा बन सकें, बागडोर संभाल सकें। सर तो अमवात की एक वजह तो ये है कि जो वहाँ पे बच्चों को मुनासिब खुराक का ना मिलना, ठीक है, और पानी का ना होना, ठीक है, क्योंकि कई सालों से बारिशें नहीं हुई तो इस वजह से भी मामलात वहाँ पे ख़राब है। और क्या वजह हो सकती है यहाँ पे? देखें इसमें वजूहात तो जो हैं वो ये हैं कि अगर आपके प्रोग्राम है जब से हमारे अरबाब ग़ुलाम रहीम साहब, मेरा उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है, अरबाब ग़ुलाम रहीम वज़ीर आला बने तो उसके बाद कुछ आसानियाँ शुरू हुई वहाँ पर। अच्छा, मिसाल के तौर पे आपको 1000 कदम तक जाना है तो 999 के बाद 1000वां कदम आएगा। कुछ छोटे छोटे उन्होंने डैम्स भी बनाए, सारी चीज़ें भी की, तो इस पार्टी ने भी बहुत सारी चीज़ें की। लेकिन असल बात यह है, आप अगर मुझे मोबाइल फ़ोन चलाना नहीं आता, आप मेरे सामने कैमरा रख दें और कहें चलाएं, जब तक मुझे उसकी वो ना हो, यानी कि वहाँ पर एयरपोर्ट बना लिया, उसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी एयरपोर्ट की। पॉलिटिशियंस के आने जाने के लिए मेरा ख्याल था कि वो अगर आपको अमीर लोगों के लिए, हाँ अमीर लोगों के लिए, लेकिन गरीब आदमी का मामला ये है। तो सही बात, ये बात तो सही है। अब वो जिस बंदे के पास बकरे अपने पालने के लिए, जो मवेशी पालने के लिए मतलब वो अपना मवेशी बेचता है, मैं एक खबर पढ़ रहा था कोई 3 साल पुरानी थी, 3-4 साल पुरानी, उस बंदे ने अपना इलाज करवाने के लिए 7,000 रुपये में अपनी गाय बेच दी वहाँ पे, क्योंकि पैसे नहीं, और फिर वो जाके हॉस्पिटल का उसने ख़र्चा पूरा किया। जब लोगों के हालत ये होगी तो उन्हें एयरपोर्ट का क्या, जिन्हें अपनी मवेशी बेच के सिर्फ उमरकोट और वहाँ से बस का सफ़र करना पड़ता है, वो उन्हें एयरपोर्ट से क्या लेना? 4 बजे सुबह को औरत उठती है अपने बच्चे के साथ, उसको अस्पताल लेके जाना पड़ता है। एक थर का कोना, आपको पता है थर जो है वो अगर रकबे में देखा जाए तो सिंध का सबसे बड़ा ज़िला है। अच्छा, इसमें पहले जो है वो उमरकोट भी शामिल था, लेकिन उमरकोट को फिर उन्होंने निकाल दिया। फिर इसी तरह से जो है ना मीरपुर ख़ास भी, यानी कि उमरकोट इसमें शामिल था, फिर उमरकोट को निकाल दिया उन्होंने। इतना बड़ा ज़िला है ये। और उसके बाद जो है ना यहाँ पर हुकूमती तवज्जो, इसमें देखें हम एक NGO हैं, हमने पिछले दिनों एक इफ्तार पार्टी का प्रोग्राम किया, हमने थर से बच्चों को बुलाया, यानी कि फ्यूचर जो बच्चे का है वो तबाह है, यानी कि उसके पास वक्त नहीं है पढ़ने के लिए, क्या करेगा वो? अगर बच्चा स्कूल जाता है उसको उस एनर्जी के साथ तो क्या तालीम हासिल करेगा? वो यहाँ आकर चौकीदारी करेगा, यहाँ आकर कहीं प्यून बनेगा, यहाँ पर आकर कुछ और करेगा, उस बेचारे के। तो आप मुझे बताएं, थर के अंदर ये बहुत अच्छी बात है, कृष्णा को इन्होंने पीपल्स पार्टी ने सेनेटर बनाया, ये बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ा इकदाम उठाया इन्होंने। और लेकिन मुझे एक बात बताएं कि वहाँ पर जो थर का बच्चा है वो कई घंटे बाद जो है ना वो जाकर पानी उसको मिलता है पीने के लिए पानी नहीं है उसके पास। आप बता रहे थे शायद वक्फे में कि एक आम शहरी जो है उसे दिन में 2 गिलास पानी के मिलते हैं। हाँ, मैं पिछले दिनों रमज़ान में था वहाँ पर, मैंने एक साहब से पूछा तो मैंने उनसे कहा आप रोज़ा क्यों नहीं रखते? रोज़ा रखते हैं? कह रहे हैं रोज़ा नहीं रखते। मैंने क्यों?
کہہ رہے ہیں ہمیں 2 گلاس ملتا ہے پانی پینے کے لیے، ایک صبح کو پیتے ہیں اور ایک شام کو پیتے ہیں. ہم 8 گلاس کہتے ہیں کم سے کم پانی پینا چاہیے. وہاں پر لوگوں کے پاس پانی پینے کے لیے نہیں ہے. بچوں کے دانت اگر آپ دیکھ لیں، سب کے دانت کالے ہیں کھارا پانی پینے کی وجہ سے. آپ کو 35 سال کا آدمی لگے گا یہ 70 سال کا بوڑھا ہے. آپ کہیں گے یہ عمروں کا کہاں سے توازن آ گیا. صحیح. اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں، اور ایسی جگہ کو ٹورزم کے لیے استعمال کیا جائے، اتنی ثقافتی جگہ ہے وہاں پہ، اور پھر یہ ایئرپورٹ جسٹیفائی ہو سکتا ہے ہم نے کہ لوگوں کو بلانے کے لیے. اور ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، انہیں شامل کرتے ہیں، پھر آپ کی طرف آتے ہیں. السلام علیکم جی، کون ہے ہمارے ساتھ؟ وعلیکم السلام فہیم بھائی، کیسے ہیں؟ یحییٰ بات کر رہا ہوں. بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ بتائیں یحییٰ بھائی، آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا احسان ہے، اور تمام دونوں مہمانوں کو سلام ہو. یہ جو ہمارے بھائی بات کر رہے تھے نا، بالکل صحیح کر رہے ہیں. میں نے بھی تھوڑا بہت جو کچھ دیکھا اور پڑھا اس کے مطابق تو وہاں کے حالات بہت خراب ہیں. یہ انسانیت کی تذلیل ہے، یقین کریں. میں سوری ٹو سے، ہماری بہن بیٹھی ہوئی پیپلز پارٹی والی، میں خود بھی بھٹو کا بہت سپورٹر رہا ہوں، لیکن افسوس کی بات ہے کہ جو ان کی فرمودات تھے اور جو ان کی تعلیم تھی اس سے بڑے بہرا ہو چکے ہیں یہ لوگ. مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں وہاں کوئی واٹر جتنے آر او پلانٹ لگے کتنے کام کریں، پھر نہیں کام کریں. میں آپ کو بتاؤں، یہ جو بھائی نے بات کی، میں خود بھی پتا ہے وہاں اتنا گندا پانی لوگوں کے پینے پہ مجبور ہے. تو اب اگر SIT چلے جائے نا فہیم بھائی، تو آپ کو سب سے زیادہ یہ تو تھر کی بات ہے، دوسرے علاقوں بھی سارے مریض گردے کے آپ کو 90% سندھ سے ملیں گے، کیونکہ وہ پانی گدلا پی رہے ہیں، ان کے پاس نہیں ہے. اتنے بڑے بڑے پروجیکٹس کے لیے پیسے دیے گئے، اتنے بڑے بڑے کہ لیکن ان کے بعد کیا ہے، وہ پلانٹ ایسا لگتا ہے کسی یعنی صحرا میں پڑے ہیں، ان کا بیڑا غرق کچھ کا. تو بات یہ ہے کہ آپ ہر چیز اتنی کمیونیکیشن اتنی آسان ہو چکی ہے، ذرائع بن چکے ہیں. آپ اب بھی وہاں یہ لوگوں کی حالات دیکھیں، میرے خیال میں ہمیں خود دکھ ہوتا ہے. میرا سوال یہ ان سے کہ آج بھی ہم ان جو پوزیشن ان لوگوں کی ہے اور ان کے نام پہ لاکھوں کروڑوں روپے لیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کہیں چلے جاتے ہیں، کس کے استعمال میں جاتے ہیں. تو یہ تو ایک ہمارے اپنے ملک کی بھی تذلیل ہے اور انسانیت کی بھی تذلیل ہے. تو میری تو درخواست یہ ہے ان کے خدا کے لیے، جو اگر آپ کھاتے بھی ہیں تو کچھ تو ان کے پر لگائیں. اب آپ یقین کریں اینگرو والوں نے خرچہ کر کے تھوڑا بہت جو ہے وہ انہوں نے اپنے طور پہ کام کیا ہے وہاں گھر کے اندر، وہ کیا ہوا ہے، وہ انہی کا کام ہے. آپ اینگرو کے کسی ایگزیکٹو کو لا کے پوچھ لیں، وہ انہوں نے کیا کیا ہوا ہے. انہوں نے کیا کیا، انہوں نے تو اس کے نام پہ پیسے نہیں جا کے فیتے کر. یہاں تک ہوا ہے خدا کی قسم، آپ کو پتا ہے کہ یہاں انہوں نے جعلی کیمپس لگوائے. اس کے بعد جب وزیر اعلیٰ نے دورہ کیا، کسی بڑے آدمی نے دورہ کیا، اس کے بعد اس میں سے لوگوں کو نکال کے باہر کر دیا. یہ تو حال ہے. تو کچھ سوچیں ان کے بارے میں، جو سچ ہے اس کو سامنے لائیں. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ جی، بہت شکریہ. کیا کہتے ہیں لوگوں میں بھی جو ایک جنرل پرسیپشن ہے جو خبر کے حوالے سے جو ان کو یقین ہے، وہ یہی ہے کہ ایسا ہی ہو رہا ہے. دیکھیں بھائی، اگر سمجھتے ہیں کہ ایسا کچھ ہو رہا ہے تو اس کی جواب دہ اللہ کے سامنے اور لوگوں کے سامنے بھی وہ لوگ ہوتے ہیں جو وہاں یہ برا کام کر رہے ہیں اور جو ان کو فیسیلیٹیٹ نہیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس چیز سے مجھے کوئی سروکار نہیں ہے کہ میں نے اپنے رب کو جواب دے ہوں، کسی بندے کو نہیں ہوں. لیکن جو میرا بھائی کہہ رہا ہے کہ وہاں کچھ نہیں ہو رہا، تو وہاں دیکھیں وہیں کی خواتین، جیسے آپ نے کہہ دیا کہ ایئرپورٹ نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں کسی بھی اچھے علاقے میں، کسی بھی اچھے ملک میں، کسی بھی چیز کو ترقی دینے کے لیے اگر ایئرپورٹ بنایا گیا ہے تو اس کو نہ صرف کہ آپ اس کے لیے باتیں بنائیں بلکہ اسے اپریشیٹ کریں. یہ بھی ایک اچھا قدم ہے، خدا نہ خواستہ. دیکھیں اچھا قدم ہے. دوسری بات یہ ہے کہ فہیم وہیں سے اگر خدا نہ خواستہ کوئی ناگہانی آفت ہوتی ہے، اللہ نہ کرے کوئی ایسی بات ہوتی ہے، تو وہ بھی وہی لوگ اس کو سہولت کار انہی لوگوں کے لیے، اسی علاقے کے لیے، تھر کے لیے ہوگا مستقبل میں ہو یا اس وقت بھی ہو. بالکل ہو ترقی ہو. دیکھیں ترقی کے پروسیس میں اگر ایک چیز گزر رہی ہے تو وہ اس کی، اب اگر کراچی ہم کہیں بہت بڑا شہر ہے تو کراچی کے لیے ایئرپورٹ ہونا چاہیے، نہیں ایک نہیں دو ہونے چاہیے، فلاں ہونے چاہیے. لاہور ہے، میں کہتی ہوں پاکستان کے کونے کونے میں ہو، یہ ان کے لیے ترقی کا. دوسری بات ہے یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے. دیکھیں وہیں تھر کی خاتون کہہ رہے ہیں کہ اویئرنیس نہیں ہے. میری سمجھ میں نہیں آ رہا کس طرح اویئرنیس نہیں ہے. وہاں تھر کی وہ خاتون، جس طرح میرے بھائی کہہ رہے ہیں کہ انہیں 2 گلاس پانی مہیا ہے، 2 گلاس پانی وہ پیتے ہیں. دیکھیں وہیں تھر کی خاتون ہے، ان پڑھ خاتون ہے، وہ ٹرک چلا رہی ہے، وہ گاڑیاں، وہ چیزیں کون دے رہا ہے؟ گورنمنٹ سندھ دے رہی ہے. انہوں نے، وہ خاتون ٹرک چلا کے اپنے بچوں کا، اپنے گھر کا گزر اوقات کر رہی ہے. کوئی یہ فوٹو سیشن نہیں ہے، یہ چیز پراپر وے میں ہو رہی ہے نا وہاں پہ. دوسری بات یہ کہ دیکھیں پانی کا کہاں، دیکھیں پانی کا یہ کہا گیا کہ پانی نہیں ہے. پانی بالکل، میرے بھائی نے کہا کہ جی ان کے دانت کالے ہو جاتے ہیں، پیلے ہو جاتے ہیں. پانی دیکھیں
اگر یہ بھی کہیں کہ گورنمنٹ ایک انسان بیٹھا ہوا ہے کہ اس کو بوائل نہیں کر سکتا تو یہ بھی بڑی نااہلی ہے. یہ اپنے آپ کے ساتھ ظلم ہے, ایک انسان کا اپنے آپ کے ساتھ ظلم ہے کہ کیا بوائل پانی نہیں پی سکتے. میڈیا اویئرنیس دے دے کے تنگ آ چکا ہے اس چیز میرا سے. دیکھیں جی اب ہے کیا کہ میڈم جو بات کر رہی ہیں اپنا نقطہ نظر بیان کر رہی ہیں, پانی جو نا اسٹیل کی برتن میں گرم ہوتا ہے, پانی جو ہے وہ جس کے برتن میں گرم نہیں ہوتا. میں نے تو یہ کہا ہی نہیں کہ کس برتن میں گرم ہو. سنیں میری بات, جی وہاں پر لوگوں کے پاس جو ہے نا وہ پانی پینے کے لیے نہیں, اس کو گرم کہاں سے کریں گے. جو ملے گا مثال کے طور پہ آپ 2 دن سے پیاسے ہیں, آپ کے سامنے پانی پڑا ہوا ہے, آپ اس کا اہتمام کریں گے نہیں میں اس کو گرم کروں گا پھر ٹھنڈا کروں گا پھر پیوں گا. یہ بات نہیں ہے کہ یہی بات ہے. پلانٹ کے تحت میرے بھائی بڑے سوری آر او پلانٹس کے ذریعے آئی ایم سو سوری ایکسٹریملی سوری آر او پلانٹ کے تحت پانی بے تحاشا الحمدللہ مل رہا ہے انہیں. اچھا ان لوگوں کی سستیاں بھی ہیں ویسے, میں دیکھیں یہ چیز نہ کہیں, ان لوگوں کی سستیاں بھی ہیں, وہ بھی بچوں کی جو ہے نا اتنی کم عمری میں لڑکیوں کی شادیاں کر دیتے ہیں, 12 سال 13 سال کی عمر کی بچی کی شادی کر دی جاتی ہے, جو کہ بچہ پیدا کرنے کے لیے اس کی صحیح عمر بھی نہیں ہے اور اس سے نقصان بھی ہو رہا ہے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہے, انہیں ہم شامل کرتے ہیں اور اس بات کو آگے بڑھاتے ہیں, بات کرتے ہیں اس بارے میں. السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ وعلیکم السلام جی, میں خرم لودھی بات کر رہا ہوں حیدرآباد سے. خرم لودھی صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, کیا کہیں گے دوست؟ جی جی, ایک پہلی بات تو یہ کہ آپ کا پروگرام جو بھی آتا ہے ہم بڑے شوق سے دیکھتے ہیں, بہت ہر ٹاپک کے اوپر بہت اچھا پروگرام آپ لوگ کرتے ہیں نا. تھینک یو سو مچ. اچھا دوسرا میرا ان سے ایک رائے ایک تجویز تھی میری ان کو کہ ان کے جو بھی منسٹر ہے تو اگر یہ خود تھر میں رہنا شروع کر دے اور تھر کا پانی خود پینا شروع کر دے تو انشاءاللہ خود بخود مسئلے حل ہو جائیں گے. اگر اچھا پانی تو یہ خود بھی پی سکتے ہیں اور تھر میں کوئی مسئلہ نہیں تو خود بھی رہ سکتے ہیں. پانی پر یہاں سے منتخب ہونے کے بعد کسی اور علاقے میں جا کے رہنے سے اچھا ہے کہ جس علاقے سے منتخب ہوئے وہاں رہیں, وہاں کا پانی پئیں, وہاں کے مسائل دیکھیں, تاکہ وہ بیچارے جو بچے روزانہ کوئی نہ کوئی بچے مر رہے ہیں تو ان کو بھی کچھ اس کا احساس ہونا شروع ہوگا نا. بالکل صحیح, بہت شکریہ, بہت شکریہ جی. ایک وقفے کا وقت ہے, وقفے سے واپس آتے ہیں تو ضرور بتائیے گا. ہاں اب تو وہاں پہ کالج بھی بنا دیا ہے, اب تو کوئی بھی رہ سکتا ہے وہاں پہ, مطلب بچے پڑھ بھی سکتے ہیں. ایک وقفے کے بعد واپس آتے ہیں آپ کی خدمت میں, کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے, میں ہوں فہیم عباس اور صحرائے تھر کے حوالے سے آج اپنے پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں. اور وقفے سے پہلے ہماری بات ہو رہی تھی جمشید حسین صاحب کے ساتھ جو کہ ایک سوشل ورکر ہیں, اور ان کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں مسرت نیازی صاحبہ جو کہ سوشل ورکر ہیں, اور پولیٹکس سے بھی ان کا بڑا ایک گہرا تعلق ہے. اور ہمیں ابھی ابھی جوائن کیا ہے ایک تجزیہ کار ہے, ہمارے پروگرام میں ان کی اپیرنس رہتی ہے, خالد خان صاحب, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم سر. السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ صحیح. اچھا خالد صاحب, ابھی وقفے سے پہلے ایک کالر ہمارے ساتھ موجود تھے حیدرآباد سے, انہوں نے یہ کہا کہ اگر یہ جو وہاں سے ووٹ لیتے ہیں, جو وہاں کے حکمران ہیں, اگر وہاں پہ رہنا شروع ہو جائیں اور وہاں کا ہی پانی پینا شروع ہو جائیں تو معاملات ہمارے ہفتے میں سیٹ ہو جائے, ٹھیک ہو جائے. ہاں تو یہ کیسا آئیڈیا ہے ان کا؟ یہ اصل میں یہ ایک فرد کے نہیں, اس بیچارے نے تو ہمت کر لی, اس کو موقع مل گیا, اس نے آگے بول دیا. ہاں آپ وہاں پر جائیں یعنی ایک عام آدمی سے پوچھیں تو ان کی زبان پہ یہی لفظ ہے. اچھا. کہ منتخب ہم کرتے ہیں, ان کو آگے ہم لے کے جاتے ہیں, تو یہاں پر آگے اگر رہ لیں تو شاید مسائل حل ہو جائیں. تو وہ مطلب اس نے جو بات کی ہے وہ بالکل صحیح کی ہے کہ آپ کم سے کم وہاں پہ مہینے میں 1 ہفتہ رہ لیں. میں تو کہہ رہا ہوں آپ نہیں رہیں, آپ 1 ہفتہ رہ لیں اور وہ پانی وہی پئیں جو وہاں کے لوگ پی رہے ہیں, زندگی وہی گزاریں جو وہاں کے لوگ گزار رہے ہیں. اصل میں مسئلہ یہی ہے کہ جیت گئے, جیتنے کے بعد جو جیتنے والے لوگ ہیں وہ جس کلاس کے لوگ ہیں وہ تصور نہیں کر سکتے کہ وہاں پہ جا کے رہیں گے. اچھا اب ہو یہ رہا ہے کہ اتنی گفتگو ہو گئی, بہت سی چیزیں مطلب آ گئی اور ہوتی رہتی ہیں اس کے بارے میں. اب اس کو میں دہرانے کے بجائے میں کہوں گا کہ اصل میں مسئلہ سب سے بڑا یہی ہے کہ ہماری حکومت بے حس ہو چکی ہے. اس پہ اب کوئی اثر نہیں ہو رہا اس بات کا کہ فلاں چینل میں کیا بات ہو رہی ہے, فلاں چینل اتنے بچے مر گئے ہیں, یہ ہو گیا, کہتے ٹھیک ہے معمول کی بات ہے یہ تو. اچھا مطلب یہ بس ٹھیک ہے, ہو گیا ایک معمول کی, ہو گیا. بچے مر رہے ہیں, مور مر رہے ہیں, تو شاید معذرت کے ساتھ چینل والے بھی بہت زیادہ دے دیتے کہ جی مور مر رہے ہیں وہاں پہ, اور مور کو جو ہے کہ اس کا وہ کر دیا. یعنی وہاں پہ بچوں کی اموات کا مطلب یہ جانتے ہوں گے وہاں کے جو کہ یہ معمول ہے. یعنی یہ تو وہ ریکارڈ ہیں
جو کہ طبی لحاظ سے مر گئے، کچھ لوگ جو ہیں سانپ کاٹنے سے مر گئے جن کا کوئی ریکارڈ بھی موجود نہیں ہوگا. یعنی بے شمار ایسے لوگ ہیں جو بیمار ہیں، کسی وقت بھی مر رہے ہیں، صرف کس وجہ سے کہ طبی سہولیت نہیں ہے، کھانے کے لیے نہیں ہے، پانی نہیں ہے. آج یہاں پر اگر ہمارے نلکوں کے اندر پانی تھوڑا سا گدلا آ جائے تو آپ دیکھ لیں کہ اخبارات کے اندر ادھو مچ جائے گا. جو ادارے سپلائی کرتے ہیں ان کے لیے بھی مطلب یہ کہ ٹھیک ہے، مطلب ہونا چاہیے. یعنی یہ پتہ چل جائے گا کہ آج پانی بنیادی حق ہے، بنیادی حق ہے یہ. اگر وہ کراچی جیسے شہر میں یا کسی بڑے شہر میں بھی نہیں آئے گا تو لوگ تو باہر نکلیں گے، تو وہ ختم ہی ہو جائے گی. مطلب یہ کہ سارے جو ایشوز ہیں پہ ان کو تو یہ دب جائیں گے اور پھر جس کی جو مرضی وہ کرے. تو میں کہہ رہا ہوں تھرپار کر کی صورتحال یہی ہے کہ وہاں پہ حکومت جو ہے بالکل بے بس ہے. جو فگر جو چیزیں وہ چینلوں میں پیش کرتے ہیں، جو لا کے لوگوں کو دکھاتے ہیں، وہ کچھ بھی نہیں ہے وہاں پہ. مطلب یہ میں آپ کو اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ مطلب یہ کوئی سیاسی مخالفت کی بنیاد پر، یہ حقیقت ہے کہ وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے. اور بے شمار تو ایسی مثالیں ہیں، گئے جا کے وہاں پہ انہوں نے افتتاح کیا اور کھانے جو نظر آ رہا ہے نا وہاں پہ، جو بیٹھ کے ٹیبلوں پہ کھانا ہے، وہ آپ کھانا دیکھیں. میں کہتا ہوں کہ VIP کھانا جو ہے ٹیبلوں پر ہے. سارے جتنے دورے پہ گئے ہیں 50-100 افراد جو ہے، مرغیاں، کڑھائیاں، جو بھی ہو سکتا ہے، بروس وغیرہ سب کچھ لگا ہوا ٹیبل پہ، اور اس کے چینل سب تصویریں دے رہے ہیں ان تمام چیزوں کی. پانی کی بوتلیں ایسی تصاویر ایک دفعہ آ بھی چکی ہیں، وہ لال رنگ کا کارپٹ بھی بچھا ہوا یہی تھا. بلاول صاحب گئے تھے، جی ہاں وہاں جی ہاں جی پہ گورنر صاحب گئے تھے. گورنر صاحب گئے تھے، گورنر سندھ عمران اسماعیل صاحب گئے تھے. یس یس یس. یہ عمران اسماعیل صاحب کا تو ابھی کیس ہے. مگر دیکھیں ہمارا مطلب سیاستدان کے بارے میں بات کرنا ہے. بھائی یہ ابھی کی بات کر رہے ہیں، یہ اس سے پہلے بھی آپ کے جا چکے ہیں، آپ کے بلاول جا چکے ہیں، وزیر اعلیٰ گیا وہاں پہ جا کے. قائم علی شاہ تھا، قائم علی شاہ وزیر اعلیٰ تھے جب گئے وہاں پہ. قائم علی شاہ صاحب وزیر اعلیٰ تھے جب وہاں پہ دورہ کیا، اور وہاں پہ سارے گورنمنٹ کے لوگ موجود تھے. یہ تو مطلب عمران اسماعیل کا تو ابھی کیس ہے. مطلب سارے نے حصہ پایا ہے اس کام سے، سب مطلب. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، شامل کریں گے. السلام علیکم جی، کون ہے ہمارے ساتھ؟ انوار اللہ قباسی کر رہا ہوں جی، نام آباد کراچی سے. انوار اللہ قباسی صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جی، کیا کہیں گے؟ وہ میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ تھوڑی دیر پہلے پیپلز پارٹی میں ہماری ایک ماشاءاللہ سیاستدان بیٹھی تھی. ان کی 30 سال سے سندھ کے اندر گورنمنٹ ہے، اور 30 سال سے گورنمنٹ ہونے کے باوجود ان کو تھر کی جو ہے وہ پیاس یہ نہیں بجھا سکے. جتنا پیسہ تھر کے اوپر انہوں نے تھر کے نام پہ لیا ہے، اس کا اگر 25%، میں دعوے سے کہتا ہوں 25% ایمانداری کے ساتھ اگر وہاں پر لگا دیا جائے، تھر میں 24 گھنٹے پانی آئے گا. 24 گھنٹے پانی آ سکتا ہے. یہ صرف اور صرف دکھاوا ہے، اور غریب کو غریب رکھ کر، اس کی شکل دکھا کر، اور اس کو غریب رکھ کر، اس کو مظلوم اور اس کو فقیر اور نیچے رکھ کر یہ لوگ ان کے سروں پر حکمرانی کرنا جانتے ہیں. کیونکہ وہ غریب اگر غریب نہیں رہے گا تو ان کو ووٹ نہیں دے گا، وہ مظلوم نہیں ہوگا. سال میں اگر ایک مرتبہ کھانا نہیں کھائے گا، یہ ایک مرتبہ یہ جا کر ان کو بریانی کی ایک پلیٹیں دے کر وہ اپنے ووٹ لے لیتے ہیں. اس کے بعد یہ ان گھر والوں کو اور بھوکا پیاسا جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے انوار صاحب، بہت شکریہ. یہ جو پرسیپشن ہے یہ کیسے بنا ہے اور یہ کیسے بدلے گا، ذرا اس بارے میں آپ کیا کہتی ہیں؟ کیونکہ یہ جتنے بھی وہ سیاستدان حضرات ہیں، جو سندھ گورنمنٹ ہے، جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے، ان کا اشارہ اسی طرف ہی تھا. تو انہیں کم از کم اندازہ تو ہے کہ لوگوں کا یہ ایک پرسیپشن، یہ رائے بنی ہوئی ہے، یہ کیسے چینج ہوگی؟ دیکھیں انوار صاحب کہہ رہے تھے کہ جی 30 سال سے حکمرانی کر رہے ہیں، پہلے تو اس کو بہتر کر لیں کہ 30 سال نہیں ہوئے، لگاتار جو بھی ہو رہی ہے گورنمنٹ 11 سال، اور ان 11 سال کے اندر سب سے خوبصورت اور سب سے بڑا ہاسپٹل ہم نے دیا وہاں پہ. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ وہاں کالجز نہیں تھے تو گرلز کے کالجز الگ دیے. وہاں سے سینیٹر پاکستان پیپلز پارٹی نے دی تاکہ وہ قانون سازی کے اندر کام میں آ سکے. وہاں سے MNA ہم لوگوں نے دیا، پاکستان پیپلز پارٹی نے. وہاں RO پلانٹ پاکستان پیپلز پارٹی لگا رہی ہے. وہاں پہ تھر کول کا منصوبہ پاکستان پیپلز پارٹی لگا رہی ہے کہ 1996 میں جب پیپلز پارٹی کی شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ کی گورنمنٹ ختم ہوئی تھی تو تب بھی بی بی صاحب کا ویژن تھا کہ یہاں پہ تھر سے ہی انشاءاللہ پاکستان روشن ہوگا، تھر سے پاکستان روشن ہوگا. اسی پر کام کر رہے ہیں بلاول بھٹو صاحب، اور انشاءاللہ اس گول کو اچیو کرے گا بلاول بھٹو. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم نے سونے کی اور چاندی کے کوئی ورک لگا دیے، ہم نے دودھ کی نہریں بہا دی، ہم یہ نہیں کہتے. یقیناً کوئی نہ کوئی کوتاہیاں ہوں گی، اور اس پر پاکستان پیپلز پارٹی اپنی گرفت مزید مضبوط کرے گی. پاکستان پیپلز پارٹی وہ نہیں ہے کہ جو آپ اس سے انڈیکیٹ کریں کہ آپ نے یہ غلط کام کیا ہے تو ہم گن لے کے کھڑے ہو جائیں. ہم اسے ایڈمٹ کرتے ہیں اور اس میں بہتری کی صورت یقیناً لائیں گے. ٹھیک ہے. اور ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا
جس طرح سے خالد بھائی نے کہا اور میری ایک اور کالر نے کہا جو حیدرآباد سے کال کر رہے تھے کہ جی وہاں پہ جا کے منسٹرز یا جہاں پہ وہ الیکشن وہاں سے لڑ رہے ہیں کانٹیسٹ کر رہے ہیں وہاں رہنا شروع ہو جائے. پاکستان پیپلز پارٹی کی تو سینیٹر وہاں رہ رہی ہے اور اگر کوئی بھی جیتتا ہے میری پارٹی سے ہو کسی بھی پارٹی سے ہو وہاں رہنا شروع کر دیں, کوئی کباہت نہیں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے تو منسٹر نے اگر ایجوکیشن منسٹر بنائے تو اس نے بہتری کے لیے اپنی اکلوتی بیٹی کو گورنمنٹ اسکول میں ایڈمیشن کروایا اور اگر دیکھیں بالکل کروایا, اچھا اسٹیپ ہے. میں سمجھتی ہوں کہ اب بھی اگر کوئی ایسا کہہ رہے ہیں کہ نہیں اسی آر او پلانٹ میں جب پانی کو افتتاح کیا تو چیئرمین صاحب نے اسی پانی کو پیا, اب کہنے کو یہ کہہ دیں کہ جو اس گلاس میں تو منرل واٹر ڈال دیا تھا, ایسا نہیں ہے. دیکھیں اگر کوئی وہاں کہے کہ رہنے کے لیے تیار ہوں تو میں اپنے آپ کو پیش کرتی ہوں, بینگ اے پولیٹیکل ورکر کہتی ہوں وہاں کسی تھر کے کسی میرا بھائی کیا بیٹھا ہوا ہے کہہ رہے ہیں کہ 7 اضلاع ہیں وہاں پہ میں جانے کے لیے رہنے کے لیے تیار ہوں, کسی بھی ضلع میں رہنے کے لیے تیار ہوں. میں آپ کے سامنے چیلنج دے رہی ہوں. اچھا میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, میری بہن کہہ رہی ہے پیپلز پارٹی نے 11 سال کم تو نہیں ہوتے تو 11 سال میں کام کیا, دیکھیں ایک ہاسپٹل بنایا 174 اتنا بڑا اور اس میں این آئی سی بی ڈی کا بھی ڈپارٹمنٹ اور ایک ہاسپٹل نہیں بنایا, الگ الگ دیکھیں بھائی پلیز آئی ایم سو سوری, الگ الگ جا کے اضلاع میں بھی چھوٹے چھوٹے ڈسپنسریز بنی ہوئی ہیں اور خواتین کے لیے اسپیشلی دسترخوانی جو مطلب کیا کہتے ہیں آرٹ کے لیے نا ان کو الگ الگ دستکاری کی الگ الگ جو ہے نا ایک ایک ضلع کے اندر بنا کے دیے گا. وہ میرا بھائی اس چیز سے ڈینائی کرے گا تو شیلا رضا کے ساتھ اس کے پروجیکٹ میں ان کاموں میں خود گئی ہوں اور ان خواتین کا سارا یہاں پہ ہم نے پروگرام کیے جو لا کے انہوں نے بنایا ہے, بالکل اور بہت اچھے دام میں انہوں نے سیل کیا ہے. ایک اور کالر بھی ہمارے ساتھ ہیں, دادو سے انہوں نے کال کیا ہے, ان سے بھی بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں اور ان کی کیا رائے ہے. السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ وعلیکم السلام جی, آپ کے پروگرام کی مجھے بہت زیادہ تعریف کرنی تھی, آپ بہت اچھا پروگرام کرتے ہیں, ہم ڈیلی آپ کا پروگرام دیکھتے بھی ہیں, بہت پسند بھی کرتے ہیں. آپ کا نام کیا ہے؟ جی میرا نام ہے انیلا, میں دادو سے بات کر رہی ہوں. انیلا صاحب جی کہیے کیا کہیں. جی جی, آپ پروگرام میں بہت اچھے اچھے جو مسائل ہیں وہ اٹھاتے ہیں اور اس پہ جو ہے آپ بات کرتے ہیں. ہم بہت خوشی ہوتی ہے کہ کوئی تو ہے جو ہم عوام کی نمائندگی کرتے ہیں اور ہمارے جو ہے مسائل اٹھاتے ہیں. تھینک یو سو مچ. تو ان سے تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ تھر کا تو جو حال ہے وہ تو سب کے آگے ہے ہی, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, لیکن ان سے تھوڑی سی بارش میں اس نااہل جو ہماری سندھ کی حکومت ہے جو مکمل طور پہ نااہل ہو چکی ہے, آپ ان سے صرف یہ پوچھیں, میں ان سے بات کرنا چاہوں گی کہ تاں مہربانی کرے اساں کے یہ بدھایو تو تھر جو تو जेको कारो मुता कयो असो कयो आहे तव्हांजी हुकूमत, त असांखे सिर्फ़ु एतिरो ॿुधायो कि कराची ऐं हैदराबाद में थोरो सो हिते ॾींहं जे मींहं में हिते तव्हां जेके आहे हिते नदियूं वहिजी वयूं आहिनि, किनो पाणी बीठो आहे, नलनि में पाणी कोन्हे, बिजली कोन्हे, त काइंडली तव्हां असांखे हिन जो जवाबु ॾियो त असां कहिड़े पासे वञूं. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. انہوں نے کہا ہے کراچی اور حیدرآباد. سمجھتی ہوں میں سندھی میں, میں نے بھی سمجھا دو تھوڑا جا. نہیں بالکل میں سمجھاتی ہوں, اگر کہیں تو میں آپ کو سندھی میں بھی رپلائی کرتی ہوں. بالکل سندھی میں ہی رپلائی کیجیے. دیکھیں ادھی تمام جو ہے کہ نلکن میں پانی کھانا ہے, پانی دا آئے. کراچی جو نظام ॾिसो, کراچی بہترین थी वियो आहे. पहिरीं खां ॾिसो, पहिरीं तव्हांखे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जेको आहे न कराची में स्पेशल, कराची में न सॼो तव्हांखे सिंध में उन जेका आहे पहिरीं हिन क़तलगारी हुई, सभु कुझु हुयो. पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तव्हांखे अमन ॾिनो आहे भेण. ऐं उन सां गॾोगॾु जेको आहे न पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे लाइ तव्हां चओ था कि जेका आहे न हिन में बिजली कान आहे, ऐं बिजली जेका आहे न उहा फेडरल गवर्नमेंट जे हथ में आहे, पीपल्स पार्टी जे हथ में कान आहे. पर हुन ते बि जेको आहे न 100 मेगावाट बिजली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंहिंजी हुकूमत जी तरफ़ां ठाही आहे, उहा कराची खे थी मिली. ऐं जेका तव्हां चओ था न कुझु नथो मिले, ऐं पीपल्स पार्टी जेका न वरी जेका अचे थी पंहिंजी गवर्नमेंट में, इहा तव्हांजी मुहबत जे करे दिलनि जे में अवाम दिलनि में बि रहे थी. ऐं पीपल्स पार्टी खे अवाम जेका आहे न चूंड कंदी आहे, ऐं जेका माण्हू जेका न उहा गन पॉइंट ते कोन ईंदा आहिनि. तव्हांजी वॾी महिरबानी आहे, तव्हां चओ था, पर पीपल्स पार्टी जेका आहे न कमु करण वारी जमात आहे. पीपल्स पार्टी जेका आहे न चाहे थी अवाम जा कमु करे, अवाम जे लाइ कमु थी कये. ऐं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी माण्हुनि जे लाइ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे हुक्मराननि जान जो नज़रानो पेश किया आहे. ऐं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद बेनज़ीर भुट्टो जो हिकिड़ो ई पुटु आहे, उहा बि हिन अमन में जेका आहे हिन अमल में आयो आहे. हिन लाइ आयो, अवाम जे लाइ, पंहिंजे लाइ कोन आयो. मुंहिंजी भेण सिंधी में मैं भी सिंधी में जी प्लीज़ मुंहिंजी भेण तव्हां बिल्कुलु सही ऐं दुरुस्त फरमायो आहे. थर ते शहर बि असांजो ईअं थी वियो आहे. हिन पूरे सिंध गवर्नमेंट जो नालाइकी इहा आहे कि सिंध गवर्नमेंट अवाम मां चूंडियल आहे ई कोन.
तो पोइ केरु केरु चूंडियो मां आहे? ॿुधायां थो अवामी- न, अवामी मां तव्हांखे चूंडे थी न ॿुधायां थो हुनखे। मां तव्हांखे ॿुधायां थो न मां तव्हांखे ॿुधायां थो अदीब मुंहिंजी ॻाल्हि ॿुधो जी जी बोलो। जेतिरा वॾेरा आहिनि सभु पीपल्स पार्टी में आहिनि तव्हां मूंखे हिकिड़ो अवामी कारकुन ॿुधायो जेको मां हुजे तव्हांखे ॿुधायां थी बदिल- अच्छा ठीकु आहे मां तव्हांखे बेशुमार ॿुधायां सही आहे न मां तव्हांखे ॿुधायां जेके अवामी कारकुन आहिनि उहे पीपल्स पार्टी में पीपल्स पार्टी सिंध जे उहो हाल कयो आहे कराची शहर जे अंदरि इहा सूरत हाल आहे कराची सभिनी खां वधीक रेवेन्यू ॾिए थो ठीकु आहे कराची में रहण वारा जेतिरा माण्हू बि आहिनि उहे परेशान आहिनि पीपल्स पार्टी को हिकिड़ो कमु कयो हुजे हिते जेतिरा कम आहिनि कराची शहर जे अंदरि तबाहाली आहे कराची शहर में हैदराबाद में तबाहाली आहे थर त थर कराची बि 2-3 ॾींहंनि खां पोइ थर थी वेंदो लेकिन तवजो हुकूमत जी हिन तरफ़ कोन्हे जहिड़ा मिसाल जे तौर पे तव्हां जेके आर ओ प्लांट लॻाया आहिनि थर में जेतिरा आर ओ प्लांट लॻाया आहिनि पीपल्स पार्टी जी गवर्नमेंट उन्हनि आर ओ प्लांटनि में मसइलो इहो आहे कि उन्हनि आर ओ प्लांटनि जी उन्हनि जी बोरिंग थीनी खपे 700 फीट उन जो 350 फीट ते उन्हनि बोरिंग कई आहे हुन खां पोइ पाणी छा निकिरंदो सेमो थोरो जो पाणी निकितो ख़तमु थी वियो हाणे पाणी कोन्हे हुते हाणे जॾहिं माण्हू अच्छा हाणे पाणी पीअण हाणे माण्हू वटि पाणी पीअण जे लाइ कोन्हे जेके माण्हू 2 गिलास पाणी पीअंदा सॼी पीपल्स पार्टी जी तवजो मिठी में आहे मिठी के अलावा को थर कोन्हे ईअं ई कराची जे अंदर जेके शहर अच्छा एक बात बताइए मुझे क्या खालिद साहब क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि एरिया जो है ये थर पार्कर का ये थर का इतना बड़ा है इतने अजला इतना बड़ा एक एरिया है कि इसको वो कंट्रोल करना और वहाँ पे काम करना हर एक एक तहसील में पहुँचना एक एक गांव में ये भी एक मुश्किल काम हो मतलब देखें ना कि एक तो वहाँ पे लोगों की अब तादाद कम है फिर वो लोग जो हैं वो कोई बहुत पढ़े लिखे लोग नहीं हैं एक बहुत बेचारे निचले तबके के लोग हैं तो ऐसी जगह पे जो है वो उन्हें पता है कि उधर से आवाज़ बाहर नहीं निकलनी या कोई मामला ऐसे नहीं है इस वजह से भी थोड़ी सी खामोशी हो सकती है ऐसे सुस्ती काहली हो सकती है ये वजह भी अहम है मसला पीपल्स पार्टी के साथ मसला क्या है तंजीम नाम की कोई चीज़ नहीं है उनके पास मतलब एक होता है ना कि तंजीम है उनका सेटअप है वो तो कुछ नहीं है एक बिखरी हुई जमात है और उसके जज्बाती कारकुन है जो उनके साथ चल रहे हैं और कुछ एक नारे पे चल रहे हैं होता क्या है कि जब भी मसाइल के ऊपर गुफ्तगू हुई जब भी प्रॉब्लम की हुई जब भी आवाम की बात हुई पीपल्स पार्टी के साथ मसला ये है कि वो जज्बाती रंग दे देती है कि हमारी इतनी कुर्बानी है कुर्बानी सब बोल रहे हैं कुर्बानी है हमने ये कर दिया हमारे लोग ये हैं बिलावल यूँ कर रहा है बिलावल वहाँ जा रहा है भाई सब जा रहे हैं जो सियासी पार्टी तुमने सरबराह बनाया जाएगा ना वो कौन सा एहसान कर रहा है हमारे ऊपर या आवाम के ऊपर जाना है उसको लीडरशिप बनानी है उसको पीपल्स पार्टी के लिए काम करना है उसको अपने मकासद के लिए करना है भुट्टो ने भी किया था और उसके बाद बेनज़ीर ने भी किया उसको भी करना है भाई ख़ानदान के पास जब एक हुकूमत है तो ख़ानदान का नाम तो करना है ना उसके बाद पीपल्स पार्टी को ज़िंदा करना है तो ये कोई एहसान नहीं कर रहे हैं आवाम के ऊपर वो जो कुर्बानी दी है उसको सब बोलते हैं कुर्बानी दी है उससे कोई इनकार भी नहीं कर रहा है एक ठीक है तो होता यह है कि जो रुख है मसाइल का उसको आधे ज़्यादा हम मोड़ देते हैं कहाँ पे अपनी कुर्बानियों की तरफ हाँ नहीं ऐसे जज्बात की तरफ उसका रुख नहीं मोड़ना चाहिए और इस बात में कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सियासत के लिए और जितनी कुर्बानियां दी हैं वो किसी और पार्टी ने नहीं दी इस बात को हम तस्लीम करते हैं ये बात भी नहीं बोल रहे कि नहीं दी है देखिए अगर इस बात पे आएंगे तो इसके बाद ये है कि जमात इस्लामी ने भी मशरक़ी पाकिस्तान में बहुत कुर्बानियाँ दी हैं सही है जमात इस्लामी ने जो है कि इसका बहुत कुछ कश्मीर के लिए कुर्बानियाँ दी हैं तो ये कुर्बानियाँ तो हज़ारों लाखों लोगों की दी हैं ठीक है ना जी कश्मीर के लिए पहले भी दे चुकी है और अब भी देने को तैयार है और मशरक़ी पाकिस्तान में अब भी दे रहे हैं तो बात ये कुर्बानियों की बात यह है एक नज़रिया एक फ़िक्र पीपल्स पार्टी की है बहुत अच्छा है उसके लिए कुर्बानी दे रहे हैं वो और जो हमने दी कुर्बानी हमने कोई एहसान नहीं किया वो भी एक नज़रिए के लिए दी है ठीक है दूसरी बात मैं थर के लिए कह रहा हूँ कि वो बात आपकी सही है कि ये कह रहे हैं कि वहाँ का अस्पताल बनाया है चलें मैं आपसे कह रहा हूँ कि 4 अफराद बैठे हैं ना ये 4 अफराद प्रोग्राम बना लें उस थर के अंदर जो उन्होंने मिट्टी के अंदर जो अस्पताल बनाया है उसका हशर देख लें क्या है वहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ ठीक है ना उसके बाद ये जो कह रहे हैं कि इन्होंने सोलर लगाए हैं और वहाँ पे जो सिस्टम दिया सबसे बेहतरीन काम मैं कहता हूँ अरबाब ने किया था जो पानी पहुँचाया था वहाँ पे और पानी पहुँचाने के बाद सिस्टम को जो ख़राब किया वो पीपल्स पार्टी के एमएलए वगैरह ने ख़राब किया है वहाँ पे फिर भी एक सिस्टम दे दिया था हैं बिल्कुल आप पूछें वहाँ पे अब वो जो सिस्टम उन्होंने बनाया था उस सिस्टम को तकरीबन अच्छा एहतसाब का जो है ना मेरा ख्याल है कि अमल वहाँ भी शुरू होना चाहिए क्योंकि वो जो आरओ प्लांट्स वगैरह लगे हैं एक प्रोग्राम फहीम ऐसा करे वहाँ जाके करें अच्छा फहीम एक बात बाकी शो कौन करेगा एक बात है वहाँ पर जो खुदकुशियों का रुझान बढ़ रहा है खुदकुशियों का रुझान क्यों बढ़ रहा है ये अच्छा एक वक्फे इधर बढ़ रहे हैं वक्फे से वापस आते हैं तो वाकई मुझे इस हवाले से ज़रूर बात करनी है कि ख़ुदकुशी की जो शरह है वो भी वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है उस खिते में और उसके साथ साथ अवाम का भी अपना एक रोल है कि वो ख़ुद अगर चाहें तो अपनी ज़िंदगी को थोड़ा सा जिस हाल में गुजार रहे हैं इससे बेहतर कर सकते हैं कम उम्र में बच्चियों की शादी होना और भी बहुत सारे मसाइल हैं उनके बारे में बात करेंगे कि वो कैसे बेहतरी की तरफ आ सकते हैं कहीं मत जाइए अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए अभी आपसे दोबारा मुलाकात होती है
ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے. میں ہوں فہیم عباس اور تھر کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. آج تھر کی طرف سے آج بھی خبریں اسی طرح ہی آ رہی ہیں کہ وہاں پہ اموات کا سلسلہ جاری ہے. تو اس کو روکنے کے لیے میرا خیال ہے کہ ہم نے کافی ایک دوسرے پہ وہ الزام بھی لگائے ہیں اور اس کے علاوہ مطلب ذمہ داریاں جو ہمیں سب کو محسوس ہو رہی ہیں کہ جناب ان کی وجہ سے ہے، ان کی وجہ سے، اس پہ بات بھی کی ہے. آئیے ذرا یہ بات کرتے ہیں کہ بہتری کس طرح ممکن ہے. ٹھیک ہے سر، کیا جو وہاں کا رہائشی ہے وہ اپنے اندر ایک تھوڑا سا بدلاؤ لا کے اپنے لائف سٹائل کو بہتر کر سکتا ہے؟ جی بالکل کر سکتا ہے. دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ آدمی کو یہ پہچاننا چاہیے کہ اس کا حق کیا ہے. وہاں کے لوگ یہ نہیں جانتے ہیں ان کا حق کیا ہے. ٹھیک ہے. وہ کہتے یہ ہیں کہ ہم اس طرح سے پیدا ہوں اسی طرح سے مر جائیں گے. ٹھیک ہے. تو اس لیے ان کی زندگی اس طرح سے گزر رہی ہے. تھر کا جو بنیادی مسئلہ ہے وہ ہے پانی کا اور تعلیم کا. ٹھیک ہے. اچھا تعلیم سے بھی پہلے پانی. ہاں. اچھا پانی وہاں پر ہوگا تو لوگوں کے پاس بہت سارے طریقے، مثلا بہت زمین ہے وہاں پر تو لوگ جو ہے وہ گھاس وھاس کھلا کر جانوروں کو، مویشیوں کو پال لیتے ہیں. تھر کنال اگر وہاں بن جائے، ٹھیک ہے نا، جو حکومت کی توجہ، ہمارا بہت پانی ضائع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ منصوبہ تھا تو منصوبہ تھا، بس تھا نا، وہ یاد ماضی عذاب تھا والی تو بات. اسے عملی جامہ نہیں پہنایا گیا. اچھا عملی جامع نہیں پہنایا گیا. تھر کنال پر کام ہو، تھر کنال وہاں جائے اور پورے تھر سے گزرے وہ، تو میں نہیں سمجھتا کہ تھر کے مسائل نہ حل ہوں. دوسری بات یہ کہ تھر کا جو فرد ہے وہ بہت ٹیلنٹڈ ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس کو اویئر ہونا پڑے گا. ہم وہاں گئے ہیں تو ہم نے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو کر مظاہرہ کیا ہے کہ پانی آپ کا بنیادی حق ہے، آپ مانگیں گے، آپ کیوں نہیں مانگتے اپنا حق؟ عورتوں کو کھڑا کر کے ہم نے مظاہرہ کیا، بنیادی حق ہے آپ کا، یہ دینا ذمہ داری حکومتوں کی. حکومتیں ایسے نہیں بن گئی ان کے ان کو اربوں خربوں روپے ملتے ہیں، ان کی توجہ ہے کس طرف توجہ دیں. مثال کے طور پہ ہمارے ہاں کراچی سے بہت ساری این جی اوز جو جا کر وہاں کام کرتی ہیں، کنویں کھدواتی ہیں، دیگر کام کرتی ہیں. اگر ہم اس کو ایک برے طریقے سے ایک بکٹس کے اندر لے کر آ جائیں اور یہ کوشش کریں کہ ان سب کا پیسہ ایک ہی جگہ پر خرچ ہو کر ایک کام ہو جائے تو زیادہ بہتر ہو جائے گا. وہاں پر ہاسپٹل، میری بہن نے کہا کلینکس نہیں ہیں وہاں پر. مسئلہ یہ کہ ڈاکٹرز، اچھا ڈاکٹرز یہاں سے کوئی ڈاکٹر جانے کے لیے تیار نہیں ہے. ہمارے ہاں لوگوں کے اندر پیٹریوٹ اگر لوگ ہو جائیں اور وہاں پر جا کر خدمت کریں، وہاں جا کر رہیں، کچھ دن ایم پی ایز رہیں. مثال کے طور پہ وہاں کے جو مقامی ایم پی ایم این ہیں وہاں پر قیام کر لیں کہ میں یہاں رہوں گا، لیکن وہ قیام کرتے ہیں کراچی کے اندر، وہ قیام کرتے ہیں. یہ فلاحی ادارے کیا اپنا کردار ادا کر رہے ہیں اتنی بڑی تعداد میں جو تھر کے نام پہ باتیں کرتے ہیں؟ دیکھیں تھر کے نام پر جو فلاحی ادارے ہیں، ایک تو وہاں بیلی کر کے ایک ادارہ ہے جو بہت بڑا وہاں پر جس نے کام کیا، جو کچھ کیا، لیکن کام نہیں کیا. کاسمیٹکس کام کیے انہوں نے، فوٹو شوٹ تو کافی، فوٹو شوٹس تو بہت کیے لیکن کام اس طرح سے نہیں کیے. اس طرح سے جو ہے الخدمت کام کر رہی ہے وہاں پر، ٹھیک ہے، جگہوں پر انہوں نے کچھ کام اچھا کر رہی ہے. باقی جو ہے دیگر این جی اوز ہیں وہ کام کرتی ہیں، لیکن میں نے کہا نا کہ وہ او آر ایس کا پیکٹ دیتی ہیں ایک بچے کو کہ آپ او آر ایس کا پیکٹ لیں اور اس کو کہتی ہیں اس کو ڈال کر پینا. وہ کھارے پانی میں ڈال کر پیے گا تو بچہ تو مرے گا. کیا یہ انہیں اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ وہ بچوں کو دوائی کے نام پہ زہر دے رہے ہیں؟ زہر ہی ہے ان کے لیے کھارے پانی میں ڈالیں گے. جو پیڈ ہیں جن کو تنخواہ ملتی ہے ان کو تو او آر ایس کے پیکٹ ختم کرنے نا. ان کو تو یہ جواب دینا ہے کہ جناب مجھے آپ نے 300 او آر ایس کے پیکٹ دیے تھے، میں نے ایک ہفتے میں ختم کر دیے. وہ والا سلسلہ ہے. پانی پر توجہ ہو، تعلیم پر توجہ ہو اور عورت کی صحت پر توجہ ہو. ٹھیک ہے، عورت کی صحت وہاں پر ہوگی. اچھا دوسرا، وہاں پر خودکشیوں کا رجحان بہت زیادہ بڑھ رہا ہے. خودکشیوں کا رجحان بڑھنے کی وجہ ڈپریشن ہے. لوگوں نے سود پر پیسے لیے ہیں وہاں پر، اور سود پر پیسے لینے کی وجہ سے پیسے اس طرح سے لیے انہوں نے راشن لیا ہے وہاں سے. ٹھیک ہے، اور راشن کی تعداد اتنی بڑھ گئی، مثلا 1000 روپے کا راشن ہے، وہ ایک سال بعد جو ہے نا وہ 10,000 کا ہو جاتا ہے. 1000 کا راشن 9000 اس پہ سود لگ جاتا ہے. اسی طرح سے جو ہے نا وہاں پر کہہ لیں کہ وہاں پر جو صحت کے مسائل ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، بچوں کے، بڑوں کے اور عورتوں کے مسائل اتنے زیادہ سنجیدہ ہیں کہ جس کو اگر حکومت توجہ بھی کرے. میں کہہ رہا ہوں پی ٹی آئی، مسلم لیگ نون، جماعت اسلامی سب مل کر تھر پر ایک کانفرنس کر لیں کہ یار ہم نے اس کا حل کیا کرنا ہے. نہیں، کم از کم تھر کے معاملے میں سیاست نہیں کرنی چاہیے. جہاں بچوں کی ہم بات ہو رہی ہے اور یہاں سیاست نہیں کرنی چاہیے اور آنیسٹی کے ساتھ وہاں پہ کام کرنے کی کوشش کریں تو ایک میجر چینج دیکھا جا سکتا ہے. اچھا مسرت جی، یہ بتائیے کہ کم عمر کی شادیاں یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے وہاں پہ؟ بچے نومولود جو ہیں ان کی اموات کے لیے، اور یہ جو وہ خواتین جو دوران جی ہاں وہ ان کا انتقال ہوتا ہے، اس حوالے سے دیکھیں فہیم بھائی، مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں کم عمری میں جب بچی کی شادی ہوگی، یہ وہاں پہ میں نے دیکھا ہے، جو میں نے آبزرو کیا ہے اور وزٹ کیا ہے، 12 سال 13 سال 14 سال کی بچی کی جب شادی ہو جائے گی، اس کی وہ عمر نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو نہیں سنبھال سکتی ہے. تو
وہ چیز تو امپیکٹ ہے. اب ہم کہیں گے جی ہم اویئرنیس دے رہے ہیں, ہم یہ چیز دے رہے ہیں. اول تو یہ کہ ان کے پیرنٹس ہیں, ان کو یہ چیز چاہیے کہ جب بچی یا بچہ اس عمر کو پہنچتا ہے, کم از کم 18 سال کا تو اس کے اوپر قانون سازی بھی ہوئی ہے, سب کچھ ہے. 18 سال کی عمر میں اس کی شادی کریں. پلس دوسری وجہ یہ ہے کہ ان کی خوراک بہتر کریں. میرے بھائی نے کہا کہ خوراک تو بہتر ہوگی, پانی جب آئے گا وہاں پہ کچھ کھانے کو کچھ میں نے ہوگا کہا ان کے نا پاس. کہ بہت حد تک تو پانی آیا ہے, اور نہیں جو آیا تو اس کو اور بہتری کرنی چاہیے, گورنمنٹ کو کرنی چاہیے. اور کرنٹلی اموات کے ساتھ ساتھ غذائی قلت جو ہے نا, یہ ایک ایشو ہے اس وقت. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میرے بھائی نے جو بات کی بڑی اچھی بات کی. اتنی دیر سے اٹیک کیے جا رہے تھے لیکن بڑی اچھی بات کی کہ حالانکہ میں نے یہ نہیں کہا کہ جو وہاں این جی اوز ہیں وہ اپنی دکان سازیاں بند کر دیں, یہ فوٹو سیشن والا سلسلہ بند کر دیں, تو میرے خیال میں اور بھی بہتری. دیکھیں این جی اوز اچھا کام کرتی ہیں, گورنمنٹ کے ساتھ قدم مل کر وہ چلتی ہیں, بڑا سہارا ہے, بڑی ڈھارس ہے وہ. لیکن جو کچھ ایسے ہیں نا فوٹو سیشن, ان کے اوپر وہ اپنی دکانداری بند کر دیں تو میرے خیال میں بہتری بھی اور بہتری آ سکتی ہے. دوسری بات یہ رہی کہ آپ کا بھائی کا بڑا ایک ویلڈ پوائنٹ تھا کہ جی وہ لوگ قرضے اٹھا رہے ہیں. دیکھیں یہ چیز تو اللہ پاک نے اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے, اللہ پاک نے ویسے ہی منع فرمایا ہے کہ آپ کی مطلب لڑائی ہے نا اللہ پاک سے ڈائریکٹلی آپ کا وہ ہے, تو پھر وہ تو غلط ہے. دیکھیں سود کھانے والا ایک عام بندہ بھی وہ خوار ہو جاتا ہے, تو ایک وہ چیز نہ کریں. لینے والا اور ڈیفینیٹلی جو دینے والا ہے وہ بھی اتنا ہی قصوروار ہے, اتنا ہی قصوروار ہے. دیکھیں میں ایک بات بتاؤں آپ کو, چاہے فیڈرل گورنمنٹ ہو یا کچھ بھی ہو, گورنمنٹ کو چاہیے, گورنمنٹ ہی ان کے لیے بہتری کرتی ہے. اور آپ سمجھتے ہو کہ عوام ان کی اگر سن رہی ہے, اگر پیپلز پارٹی ان کے لیے کام کرتی ہے تو وہ اسے ووٹ دیتے ہیں. اگر گورنمنٹ کوئی بھی اس کے لیے کام نہیں کرتی تو ان کا بہترین حق ہے کہ ووٹ نہ دے کر وہ ان سے انتقام لے سکتے ہیں. اگر سمجھتے ہیں کہ کام نہیں کر رہی, ووٹ نہ دے کر انتقام کر سکتے ہیں, چاہے وہ کوئی بھی پارٹی ہو. یہ تو واقعی انہیں اتنا تو شعور ہونا چاہیے, اور اس کے لیے تعلیم بہت ضروری ہے. کالج تو ابھی کھولا ہے, کالج ہے, اگر کالج نہ ہوتا تو کرشنا جو ہے نا وہیں کی لڑکی ہے, وہیں سے پڑھ لکھ کے نکلی, کوئی اکلوتی نہیں نکلی. یہ بات انہیں اپنے بچوں کو پڑھانا چاہیے, لیکن اسے ماسٹر کیا. صحیح ہے, ٹھیک ہے. کہاں سے کیا یہ بھی تو بتا دینا. اچھا چلیں, ایک خالد صاحب آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ دیکھیں ایک بات تو میں جو بھائی نے بات کی بالکل صحیح ہے کہ وہاں پر سیاست سے زیادہ لوگ مل کے سوچیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے اجتماعی طور سے. وہاں پہ جو بھی پارٹیاں ہیں آپ کے الخدمت کے تحت, جماعت اسلامی کے تحت ہے, مسلم لیگ کے تحت بھی اگر کچھ ہے, یا تحریک انصاف کے تحت اگر کچھ ہے, یا انفرادی طور سے بے شمار این جی اوز. اب تنقید تو بہت ہو سکتی ہے اس کے اوپر, لیکن وہ مناسب نہیں ہے, کیونکہ جو پیسہ آ رہا ہے اس کا استعمال ہے, وہ جس طریقے سے کر رہے ہیں اس کا کیا آڈٹ ہے, وہ ایک علیحدہ موضوع ہے. لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ لگ رہا ہے وہاں پہ کسی بھی انداز میں. ان سب کو چیزیں نظر آتی ہیں, کچھ نہ کچھ دکھایا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے یہ بھی ہوا ہے, یہ بھی ہوا ہے, کر رہے ہیں وہ جانے ان کا. اچھا اب اس کے بعد جو ہے کہ اس کا رہ گیا کام گورنمنٹ کا. یعنی اگر میں سمجھتا ہوں تنقید سے ہٹ کے سندھ گورنمنٹ اگر چاہے مخلص لوگوں کو لے کے آئے, ٹھیک ہے ایم این اے ہوں گے, منتخب ہو گئے ہوں گے, لیکن پیس پارٹی میں اچھے لوگ ہیں, بالکل اچھے لوگ ہیں. میں جانتا ہوں بے شمار لوگوں کو جو بہت اچھے ہیں. ان لوگوں کو لگایا جائے وہاں پہ, وہاں کے جو جتنی سیاسی یا جتنے بھی این جی اوز کام کر رہی ہیں بیٹھ کے طے کریں کہ وہاں پہ ہم کس طریقے سے کام کر سکتے ہیں. دوسری بات جو آپ نے کی نا بچیوں کی شادی کی, تو دیکھیں جس جگہ بھی لوگوں میں تعلیم آئے گی یہ چیز خود بخود آ جائے گی. آپ شہروں کے اندر یہ چیز تقریباً ختم ہے. لوگ جو ہے کہ اس کا 18 سال 20 سال یعنی جب بہت زیادہ شعور آ جاتا ہے لوگوں میں تو خود فیصلے کرتے ہیں. اب جب وہاں کھانے کو نہیں ہے, سوچنے کے لیے نہیں ہے, انہوں نے دیکھا کہ کوئی ہے, چلو لڑکا ہے, گھر کے اوپر سے بوجھ کم ہوگی, لڑکی اٹھا کے انہوں نے دے دیا ان کو. تو یہ اس چیز کے مسائل تو پیدا ہو رہے ہیں یا ہو رہے ہوں گے, لیکن یہ ہے کہ جب تک آپ وہاں صحت کا کام نہیں کریں گے, جب تک آپ تعلیم کا کام نہیں کریں گے, جب تک پانی نہیں دیں گے, یعنی تھوڑا سا آپ وہاں پہ ایجوکیشن کو جو ہے کہ اس کا وہ کریں. ایجوکیشن کے لیے وہاں پہ جو میں نے دیکھا ہے جیسے بڑے بڑے علاقے پھیلے ہوئے علاقے ہیں, وہاں پہ آپ کو ایک اسکول ٹھیک ہے تعمیر کریں, اسکول ہو جائے گا. ان دوسری جگہوں سے وہاں پہ آنے والوں کے لیے, پڑھنے والوں کے لیے بھی بے شمار تکلیف ہے, بہت بے شمار مسائل ہیں. آپ کو وہاں کوئی نہ کوئی ایسا سسٹم تعلیم کا دینا ہوگا. اس تعلیم کو جو آپ نے نافذ کیا ہوا اس سے ہٹ کے کوئی ایسا پلان بنایا آپ کہ جا کے ان کے گھر کے اوپر جو ہے کہ اس کا اب جن جگہوں پہ موجود ہیں لوگ, یعنی اساتذہ جا کے جو ہے دن میں 9 گھنٹے 10 گھنٹے جو ہے 2 4 گھنٹے جو ہے مختلف جگہوں پہ جو ہے تعلیم دیں, اور اس سے لوگوں میں تھوڑی سی مطلب یہ کہ اویئرنیس آئے
اور وہ بچے جو ہے آگے بڑھیں. اس کے بعد پھر آپ اسکول کالج کو جو ہے ڈیولپ کریں, جو کہ ضروری ہے, یعنی اس کے بغیر ہو نہیں سکتا کام. لیکن ابتدائی طور پہ ان بچوں کو تیار کرنا, اس پہ خرچہ ہے, ان تمام چیزوں کے اوپر خرچہ ہے, ان کے اوپر پیسہ ہوگا, اور صرف گورنمنٹ ہی کر سکتی ہے یہ کام. جو بالکل صحیح. اگر حکومت یہ طے کر لے ان اسکولس کے حوالے سے کہ یہاں پر ہم آپ کو پانی دیں گے اور ایک بسکٹ کا پیکٹ دیں گے, میں کہتا ہوں کہ 80% بچوں کو اسکول بھیج دیں گے وہ, لیکن بیچاروں کو پانی نہیں ملتا اس اسکول کے اندر, ان کو جو نا کچھ کھانے کے لیے نہیں ملتا. ٹوٹل آبادی کتنی ہے تھر کی ٹوٹل آبادی ہے 19 لاکھ. 19 لاکھ. اور یہ رقبہ جو ہے یہ سندھ کا سب سے بڑا. ہاں وہی نا, کہ اتنے بڑے ایریا میں آپ کو جو ہے وہ دور دور رہنے والے لوگ, ان کو جو ہے سہولیات دینا, یہ بھی ایک تھوڑا سا دوسرا میں مسئلہ بتاتا ہوں. دیکھیں ابھی میری بہن نے کہا کہ وہاں پر جو ہے, وہاں پر ایک گاؤں ہے, وہاں پر ہم نے ریسرچ کی, سروے کیا, وہاں پر 80% لوگوں کو ہیپاٹائٹس سی ہے. 80% جناب. ٹھیک ہے, یہ جو صحت کے معاملات ہیں نا, اس بارے میں بات کرتے ہیں, اور ایک وقفے کی طرف ہم نے بڑھنا ہے. اور سر کیونکہ ہم بات کرتے ہیں بچوں کے حوالے سے, کہ بچوں کی اموات کے بارے میں, حاملہ خواتین جو ہیں ان کی اموات کے بارے میں, غیر مناسب وقفہ, ٹھیک ہے, جب بچوں کی پیدائش میں وقفہ نہ ہونے کی وجہ سے, صحت مند نہ ہونے کی وجہ سے بھی بہت ساری اموات کا سامنا ہے. یہ بھی ایک رپورٹ میں نے پڑھی تھی, میں نے کہا وہ بھی شیئر کرتا چلوں. ایک وقفے کی طرف ہم لوگ بڑھ رہے ہیں جی. وقفے سے جیسے واپس آتے ہیں تو مزید ہم اسی حوالے سے بات کریں گے. آپ دوستوں کی کالز بھی شامل کریں گے, کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے, میں ہوں فہیم عباس, اور آج ہم صحرائے تھر کے حوالے سے اپنے پروگرام میں بات کر رہے ہیں. اور پروگرام کا وقت جو ہے وہ تیزی سے اپنے آخری مراحل میں داخل ہو چکا ہے. میرے ساتھ مہمانوں میں موجود ہیں جمشید حسین صاحب, مسرت نیازی صاحبہ اور خالد خان صاحب. اچھا خالد خان صاحب, اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہنگامی طور پہ جو بہتری کے لیے کوئی پلان کیا جا سکتا ہے, کیونکہ دیکھیں جس سے فوراً ان کو کوئی فائدہ ہو سکے, ان کی کوئی طرز زندگی بہتر ہو سکے, تو وہ کیا ہونا چاہیے اور وہ کس کو وہ سٹیپ لینا چاہیے؟ دیکھیں انہوں نے ایک اتھارٹی تو بنائی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, مطلب سندھ گورنمنٹ نے اس سلسلے میں ایک اتھارٹی زون تو بنایا ہوا ہے, ریڈ زون کے نام سے ایک اتھارٹی بنائی ہوئی ہے. اب بات یہ کہ وہی زون فعال ہو, وہی جو ہے کہ اس کا بہتر طریقے سے آئے, اور اس کے لیے سندھ گورنمنٹ ہی نہیں, اس کے لیے فیڈرل گورنمنٹ جو بیٹھ کے اسلام آباد کے اندر بہت ہانکتے ہیں نا کہ اتنے مور مر گئے, اتنے بچے مر گئے, اتنا سب کچھ ہو گیا, یہ ہانکنے سے نہیں ہوگا. مطلب وہی بات ہے کہ سیاست نہیں کہہ رہے آپ. ہم کہہ رہے ہیں سندھ گورنمنٹ کے اس کے اندر قصور ہے, سندھ گورنمنٹ کے اس میں آتا ہے, سندھ گورنمنٹ نے کیے ہیں تھوڑے جو کام بھی کیے ہیں, لیکن مجھے بتائیں کہ فیڈرل گورنمنٹ نے کیا کیا. تو بری ذمہ تو فیڈرل گورنمنٹ نہیں ہے, فیڈرل گورنمنٹ نہیں ہے. کیوں ہے؟ مطلب یہ کام فیڈرل گورنمنٹ کے کرنے کا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کرے, اور وہ وہاں کی جو صوبائی حکومت ہے, وہاں کی جو فیڈرل گورنمنٹ ہے, بیٹھ کے اگر مخلص ہیں, اگر یہ حکومت نے دلچسپی نہیں لی تو کوئی پارٹی کوئی این جی او وہاں پہ کام نہیں کر سکتی. صحیح ہے. اچھا, اس کے لیے ضروری ہے کہ جو آپ نے اتھارٹی بنائی ہے اس کو پاورفل کریں, اس پاورفل کے اندر اسی کے ذریعے جو ہے کہ اس کا آپ لیں, فیڈرل لیں, اس میں فیڈرل بیٹھ کے کمیٹی بنے اور بیٹھ کے وہیں پہ, اور جو وہاں پہ جو ہے کہ اس کا خامیاں ہیں ان کو دور کرتے ہوئے, اور لوگوں کو جو سب سے بڑا مسئلہ ہے پانی کا, آپ ایک دفعہ اگر آپ نے پانی دے دیا تو اناج خود بخود وہاں پر آ جائے گا. وہ زمین ہے, وہ زمین ہیرا اگلتی ہے وہاں پہ. وہ زمین جو ہے بنجر زمین نہیں ہے, وہ بنجر اس لیے ہوئی کہ پانی نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ زمین ایسی ہے کہ اس کے اندر جو چیز آپ لگاؤ گے وہ آپ کو دے کے جائے گی. وہ ٹھیک ہو گیا. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ پانی کا انتظام کریں. صحیح. مسرت جی, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بہتری کے لیے کیا سٹیپ لیا جائے کہ یہ لوگوں کی شکایات بدل سکیں, اور جو اس وقت آپ نے لوگوں کی ایک رائے ان کی سنی, پرسیپشن سنا ان کا کہ وہ کافی زیادہ ناراض ہیں اور قصوروار سمجھتے ہیں وہ حکومت سندھ کو, ذرا اس بارے میں بتائیے. دیکھیں بالکل لوگوں کا اپنا اپنا آپشن ہے, لوگوں کی اپنی اپنی رائے ہے. بہتری کی گنجائش کہاں پہ؟ بہتری دیکھیں جس طرح سے بہت ساری چیزیں میں پہلے بھی گنوا چکی ہوں کہ سندھ گورنمنٹ نے کی ہے, اسی طرح سے جیسے ہم وقفے کے دوران بھائی سے بات کر رہے تھے, سندھ گورنمنٹ نے وہاں کے غریبوں کے لیے, ان کی حالت کو بہتر کرنے کے لیے ان کو جتنی بھی بجلی کا سسٹم لگایا گیا اور پتہ کیا کہ جو غریب لوگ ہیں بل پے نہیں کر سکتے, وہ بھی گورنمنٹ کرے گی. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے اندر فیڈرل گورنمنٹ کو بھی اپنی کنٹریبیوشن میں پلے جو ہے نا رول پلے کرنا پڑے گا. بالکل مین رول انہی کا ہی ہے کہ جس طرح میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ کسی ملک کو نہ دیں. وزیر اعظم صاحب نے کئی ہزار ٹن گندم
افغانستان کو دی, ٹھیک ہے, اگر ان میں سے کچھ کوانٹٹی اگر اتنا حق میں تھے اور اتنا سمجھتے تھے کہ سندھ جو ہے نا تھر سندھ کا حصہ ہے, تھر پاکستان کا حصہ ہے, تھر کوئی کسی دشمن کا حصہ نہیں ہے جو ہم نے وقتی طور پہ لیا ہوا ہے, تو اگر اس کو کئی ہزار ٹن دینے پر سینکڑوں ٹن بھی اگر یہاں دے دی جاتی تو اتنی بڑی بڑی باتیں جو ہے نا پیپلز پارٹی پہ کریں, پی ٹی آئی پہ کریں, نون پہ کریں, فلاں پہ کریں, وہ چیز نہیں ہونی چاہیے. پازیٹیو رول ادا کرے چاہے کوئی بھی گورنمنٹ ہو. بالکل صحیح ہے, ٹھیک ہے جناب. اچھا, ایک تو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ تھر بھی پاکستان ہے, ٹھیک ہے, اگر یہ کانسیپٹ ہمارا کلیئر ہوگا تو یقیناً وہ ہوگا. پوائنٹ اسکورنگ کے چکر میں کہتے ہیں نا ہاتھیوں کی جنگ میں نقصان کھیت کا ہوتا ہے. سیاسی جماعتیں اپنی پوائنٹ اسکورنگ کر رہی ہوتی ہیں اور نیچے جو بیچارہ عام عوام ہے وہ بیچاری سفر کر رہی ہوتی ہے. اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ ہم کوئی چیز ایسی کریں جس کے اندر یہاں پر ہم اپنے آپ کو وہ کر لیں کہ یار یہاں پر ہم سافٹ ہو جاتے ہیں, یہاں پر ہم کوئی سیاسی بات نہیں کرتے, ان کے مسئلے حل کرتے ہیں. اگر یہ زندہ رہیں گے تو ہماری سیاست زندہ ہے, اگر یہ زندہ رہیں گے تو ہمارے مسائل جو ہے وہ ہوتے رہیں گے, ہم ان چیزوں کو چلاتے رہیں گے. لیکن میرا خیال ہے کہ ہمیں پوائنٹ اسکورنگ نہیں کرنی چاہیے اور اس معاملے میں سیاست نہیں کھیلنی چاہیے. جناب تھینک یو سو مچ, آپ تینوں مہمانوں کا تشریف لائے, ہم نے اس حوالے سے بات چیت کی. ہم پروگرام کے اختتام میں حکومت سے اپیل کر سکتے ہیں, حکومت وقت سے, کہ خدا را وہ ہمارے پاکستانی بہن بھائی جو اس وقت تکلیف میں ہیں, جو تھر میں, ان کے بارے میں بھی سوچا جائے, ان کو بھی ان کی بھی مدد کے لیے اور ان کی طرز زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اور ان کو زندگی کی بنیادی سہولتیں فراہم کرنے کے لیے کوئی کوششیں کی جائیں. اگر یہ نہ کی گئیں تو جتنے لوگوں کے پاس طاقت تھی, وہ جو حاکم تھے, وہاں کے حکمران تھے, ان کا گریبان روز محشر ضرور پکڑا جائے گا. خدا را آپ کوئی کچھ نہ کچھ بہتری کے لیے کوئی قدم اٹھائیں تاکہ وہ ہمارے بہن بھائی بہتر زندگیاں گزار سکیں. فہیم عباس کو نیوز کیفے ٹیم کو دیں اجازت, آپ دوستوں سے پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.